السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. ایک خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ مور اور لیس وہ چہرے جو جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ روز مجھے وہیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لائک کہ جیسے نادیہ نے آپ لوگوں کی سیٹس فکس کی ہوئی ہیں. وہ ایک فریمنگ ہو جاتی ہے نا جب آپ روز اتنے دن ریگولر ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ والے وہ رائٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں, جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والے وہ لیفٹ ہینڈ پر ہوتے ہیں. الحمدللہ. چلیے اللہ کا نام لے کر الحمدللہ اپنی آج کی کلاس شروع کرتے ہیں. آج ہمارا سیشن نمبر 10 ہے. ایک دو دن میں دیکھوں گی آج کا اور کل کا دن. اگر مجھے لگے گا کہ تھوڑا سا ٹائم بڑھانا ہے تو آپ لوگوں کی اجازت سے پھر میں تھوڑا سا ٹائم بڑھاؤں گی. کوشچن آنسر سیشن بند کر دیں گے, پھر ہم وہی 15 منٹ ہم اپنی کلاس میں لے لیں گے. لیکن دیکھ لیں گے 2 دن ہم ایسے کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم نے آیت نمبر 7 آلموسٹ اپنی مکمل کر لی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. آیت نمبر 6 اور 7 اسٹرانگلی کنیکٹڈ تھی, اور آپ کو بتایا تھا کہ آیت نمبر 6 کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو لاہو الحدیث میں انوالو کرتے ہیں ان کا بیہیویئر اصل میں آیت نمبر 7 میں لایا گیا ہے کہ کیوں وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ دنیا اور دنیا کی انٹرٹینمنٹ میں غرق کر چکے. اس لیے کہ جب بھی ان کے سامنے قرآن کی نصیحت آئی انہوں نے مستکبرہ تکبر کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ لیا, اور یہ ان کا تکبر کرتے ہوئے منہ موڑنا ایک ان کے لیے ریزن بن گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. یاد رکھیں بینگ اے مسلمان, ویسے تو ہم اگر اوور آل انسانیت کی بات بھی کریں تب یہ وہاں بھی اپلائی کرتا ہے, لیکن بینگ اے مسلمان کوئی کتنا ہی دین کے بیسک اعمال سے دور ہو, آپ نے ہمیشہ نوٹ کیا ہوگا کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کنیکٹڈ لوگ بھی جو بظاہر دین سے دور ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں اسپرچویلٹی کا امپیکٹ آپ کو ضرور دکھا رہے ہوتے ہیں, یا وہ اسپرچول ہونا چاہتے ہیں, یا وہ اسپرچویلٹی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں یہ جو گفتگو کے اندر الفاظ آتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ میری فلم ہٹ ہو گئی, ماشاءاللہ میری فلم ہٹ ہو گئی, کا ذرا سا بیٹھ کر بھی سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے آپ کی فیور میں کوئی ہٹ نہیں کروایا, لیکن یہ انداز جو ہوتا ہے نا الحمدللہ مجھے اپنے کام سے بہت محبت ہے. آئٹم سانگ کر کے آ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ الحمدللہ مجھے اپنے کام سے بہت محبت ہے. تو اللہ ہدایت دے سب کو. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسٹریم سے ایکسٹریم گناہ گار انسان بھی اسپرچویلٹی مینٹین رکھنا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں جب آپ قرآن سے الگ ہو کے یا آپ دین کی بتائی ہوئی تعلیمات سے الگ ہو کے اسپرچول ہونے کی کوشش کریں گے, آپ شاید اپنی ڈیفینیشن میں اسپرچول ہو جائیں گے, لیکن آپ اسلام کی روشنی میں کبھی بھی اسپرچول نہیں ہوں گے. یعنی وہ اسپرچویلٹی جو اسلام دے رہا ہوگا وہ آپ نہیں لے رہے ہوں گے. صرف وہ لوگ اپنے آپ کو درست اسپرچویلٹی کے اوپر لا سکتے ہیں جتنا اب تک آپ نے اس صورت سے اسٹڈی کیا ہے, جو قرآن کے سائے میں آ کے بیٹھتے ہیں, کتاب حکیم پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور محسن کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ محسن ہوتا وہی ہے جو اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیتا ہے. پھر جس نے اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر اور ثواب کا معاملہ کرتا ہے. آخرت میں ان کے لیے تمام وہ خواہشات پوری کرنے کا سامان ہوگا جس میں انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو روکا ہوگا. تو ہم نے بیسیکلی یہیں تک اپنی بات کی تھی جہاں میں نے آپ کو پھر
سورت حامیم السجدہ سے حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں 2 طرح سے اہل جنت کی مہمان نوازی کی جائے گی. پہلے جنتیوں کی ساری وہ خواہشات پوری کی جائیں گی جو ان کی دنیا کی خواہشات تھیں. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہے جس کو لیٹ سے ماڈلنگ کا شوق ہے یا ایکٹنگ کا شوق ہے. ہو سکتا ہے آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے ماشاءاللہ، بچی بھی 5 وقت کی نمازی، بچہ بھی 5 وقت کا نمازی، لیکن اب جیسے جیسے آگے پیچھے اس کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، کیا پتا آپ کا بیٹا آ کے کہے اماں میرا بڑا دل کرتا ہے میں موویز میں کام کروں، لیکن جب آپ اس کو سمجھاتی ہیں تو سمجھ جاتا ہے اور پھر وہ خواہش ہونے کے باوجود آپ کی بات مانتا ہے اور وہ اس فیلڈ میں نہیں جاتا. تو ایک اس کی خواہش تھی جو اس نے اپنی ماں کے کہنے پر دین کا شاعر سمجھتے ہوئے نہیں پوری کی. اب اللہ تعالیٰ اس کی اس خواہش کو اور اس طرح کی تمام وہ خواہشات جو کوئی بھی انسان اس دنیا میں روک کر رکھتا ہے صرف اللہ کی فرما برداری اڈاپٹ کر کے رکھنے کے لیے، اہل جنتیوں میں جب اس کو شامل کر دیا جائے گا تو پہلے اس کی وہ تمام خواہشات پوری کی جائیں گی. اس لیے سورت حامیم السجدہ میں آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں پہلے وہ دیا جائے گا جس کی تمہارے نفسوں نے تمنا کی تھی، خواہش کی تھی. وَلَكُمْ، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آئے گا اہل جنت کے لیے فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، پھر جو جنت کو دیکھ کر آپ کو خواہش پیدا ہوگی. اس لیے کہ جتنا آپ کا ایکسپوجر بڑھتا ہے اتنے آپ کی خواہشات بڑھتی ہیں. ظاہر ہے دنیا جتنی بڑھتی جائے گی خواہشات بڑھتی جائیں گی، لیکن دنیا جتنی بھی بڑھ جائے جنت جتنا تو بڑھ نہیں سکتے. تو جب جنت کی لگژریز نظر آئیں گی اور دنیا کی خواہشات انسان کی پوری ہو جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ان کی وہ خواہشات بھی پوری کرا دے گا جو اب جنت کو دیکھنے کے بعد ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور وہ جو بھی ہوں گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم طلب کرتے جاؤ گے وہ تمہارے لیے آتا جائے گا. تو یہ بہترین جزا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو دنیا میں اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، جو دنیا میں لہو الحدیث میں غرق نہیں ہو جاتے، جن کے لیے اللہ نے ہر طرح کی وہ نیکیوں کی ریوارڈ میں خواہشات کو پورا کرنے کا انتظام کیا جو بظاہر آپ کو دنیا میں گناہ لگیں. جیسے ایک صحابی نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یا رسول اللہ کیا جنت میں موسیقی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل ہوگی. اور آپ کو کئی نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی باؤنٹیز میں سے جنت کی جو ریوارڈنگ کیپیسٹی ہوگی اہل جنت کے لیے، اس میں سے اہل جنتیوں کے لیے ایک بلیسنگ ہوگی خوبصورت آوازیں، یعنی کہ وہ آوازیں جو ان کو سرور دیں گی، وہ آوازیں جو ان کو سکون دیں گی. اور اسی حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حور العین کا تذکرہ آتا ہے احادیث کے اندر، صحیح احادیث میں، کہ حور العین جو ہے وہ اپنے جو شوہر ہوگا یا جو بھی اس کے پاس جو شخص جس کو وہ دی جائے گی اس کے لیے وہ جب گانا گائے گی تو وہ بہترین آوازوں میں سے ایک آواز ہوگی. اب اگر آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اسپیشلی سنوپسس کے بعد تو الحمدللہ ایک بات تو کمپلیٹلی کلیئر ہے کہ یہ سارا امتحان اسی دنیا میں ہے، اور ہم نے یہیں اپنے آپ کو روک کر کنٹرول کر کے شریعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ڈسپلن کر کے رکھنا ہے. جتنا یہ ہوگا اتنا آپ کے لیے آخرت کا سامان بہترین ہوگا. ایک چیز جو کہ بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ اس راستے پہ آگے بہت تیزی سے بڑھنے سے روکتی ہے وہ ہے آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا لیول. اور اللہ کے ساتھ جو محبت کا لیول ہوتا ہے وہ اگر کم ہو تو انسان شرک میں چلا جاتا ہے، اور وہ اگر بیلنسڈ رہے یا اللہ کی محبت میں انسان آگے بڑھتا رہے تو وہ ہمیشہ انسان کو فائدہ دیتا ہے. اللہ نے تمام محبتوں کے لیے ایک بیلنس دیا ہے سوائے اپنی محبت کے. اللہ کی محبت کے لیے اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. شدید تر میں آپ کہیں پرسنٹیج لگا سکتی ہیں کہ وہ اللہ سے 10% محبت کرتے ہیں یا 50% محبت کرتے ہیں یا 80% محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت ویسے کی جائے جیسا کہ اللہ کے کلام نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو پھر اس محبت میں لمٹ نہیں ہے. ہاں آپ کبھی بھی ڈیویٹ نہیں کریں گے اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے راستے کے اندر اندر اس محبت کو بڑھاتے ہیں. تو بہترین چیز ہے کہ دنیا کی محبتوں کو وہیں رکھیں جہاں اللہ رب العزت نے رکھنے کا کہا ہے، اس لیے کہ مسلمان بھی بہت آسانی سے اللہ کی محبت کو پیچھے کر کے دنیا کی محبت میں آگے چلے جاتے ہیں.
ہم رمضان کے مہینے سے باہر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں. فرض کریں آپ کی زندگی کا کوئی ایسا مہینہ جس میں شدید مصروفیت ہے. ہو سکتا ہے آپ کی شادی یا آپ کی اولاد کی شادی. آپ کے لیے وہ شدید مصروفیت کا مہینہ ہے. جس مہینے آپ کے گھر میں فنکشنز شروع ہونے, اس فنکشنز کے دنوں کی جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں, وہ نمازیں یا جو مصروفیت کے دنوں کی ہماری نمازیں ہوتی ہیں, ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ نمازیں اللہ کی محبت سے کم ہم فرض پورا کرنے کے لیے بحالت مجبوری پڑھ رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے. اگر یہ کیفیت آن اینڈ آف کبھی کبھی ہوتی ہے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کیفیت موسٹ آف دا ٹائم سال کے 11 مہینوں میں یہی رہتی ہے, دین اٹ از اے پرابلم. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تو محبتیں ہیں, لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر میری محبت نہیں, میری مجبوری ویزیبل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دیکھیں, اللہ سے محبت کا اظہار سب سے زیادہ مسلمان جس عمل سے کرتا ہے وہ نماز ہے. سب سے زیادہ میری زبانی کلامی کہنا بھی مجھے اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, وہ بھی کم ہے. آپ کی سب سے زیادہ ویزیبل شے جو اللہ سے محبت کے اظہار کو آپ کے سامنے لاتی ہے وہ آپ کی نماز ہے. 5 وقت کی فرض نماز ہے کہ آپ اس کو کبھی مس نہیں کرتی. آپ اپنے آپ کو بار بار بیش کرتی ہیں اگر آپ غلطی سے بہت تیز نماز پڑھ لیں. آپ کو اس وقت بہت برا لگتا ہے, آپ کو بہت ہیوی فیلنگز ہوتی ہیں. جس دن آپ کا سجدہ اور رکوع بہت آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنا ٹکر مارتے ہوئے کیا کہ لگ رہا ہے کہ میں نے قیام, سجدہ اور رکوع میں چوری کر لی. تو محسن کی کیفیت ہے, جتنا محسن اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں بڑھاتا ہے اتنا اس کی نمازیں بہترین ہو جاتی ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے یہی کیفیت بیان کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے ساتھ ند یعنی کہ اندادن مد مقابل بنا لیتے ہیں, اللہ کے پیراللز بنا لیتے ہیں. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا پیرالل وہ بناتے ہیں جس کو وہ بت بنا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسے میں تو سارے مسلمان اس آیت کی بریکٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے, اس لیے کہ ہم کسی آئیڈل کی ورشپ نہیں کرتے ہیں. بظاہر سر کی آنکھوں سے نظر آنے والے آئیڈل کی ہم ورشپ نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اسٹیچو بنا لیا, ہم نے جو ہے وہ لکڑی کا بت بنا دیا, یا ہم نے پتھر کا بت بنا دیا اور ہم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. ہم مسلمانوں میں تو اس طرح کے اندادن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دیا ہے تاکہ ہر ایک اپنے آپ کو اس بریکٹ میں رکھ کے سوچ لے کہ یہ اندادن کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا یحبونہم کحب اللہ. ہر وہ شخصیت, ہر وہ عمل, ہر وہ دنیا کا آبجیکٹ ہمارے لیے اندادن یا ند کی کیٹیگری میں آ جائے گا جس کو ہم ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ ڈیزرو کرتا ہے. اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو محسن بنانے کے راستے پر خوب آگے سے آگے لے کر جائیں. تو اپنے اندر خود تلاش کرنا ہے. کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز آپ کو شرک میں لے کر جا رہی ہے. آپ اپنے اندر خود ایک کرائیٹیرین سیٹ کر کے دیکھیں, کیا محبتوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو اللہ سے ہے؟ اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے؟ آپ اپنی ساری محبتوں کو فلٹر لگائیں. اگر وہ محبتیں آپ سے وہ کام کرا لیتی ہیں جس کا اللہ نے منع کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب وہ محبت زیادہ, اللہ کی محبت کم. اس کا مطلب ہے آپ اس آیت کے مطابق اس محبت کو اندادن کی کیٹیگری میں لے کر آ گئے ہیں. اور اگر آپ کو کسی بھی انسان سے بہت محبت ہے, ہم حلال محبتوں کی بات کر رہے ہیں, والدہ سے محبت ہے, والد سے محبت ہے, بہن بھائیوں میں سے کسی سے محبت ہے, اسپاؤس سے محبت ہے, اولاد سے محبت ہے, جائز محبتیں ہیں. اگر یہ حلال محبتوں میں آپ کی ساری محبتیں آپ کو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں لے کر جاتی ہیں, الحمدللہ ان میں سے کوئی محبت ند کے مقابلے پر نہیں آتی, اندادن کی کیٹیگری میں نہیں آتی. اس لیے کہ اندادن وہ ہوگا چاہے وہ آپ کا موبائل فون ہے, یا وہ آپ کی کوئی گیم ہے, یا وہ آپ کی کوئی ہابی ہے, یا وہ کوئی آپ کی ایکٹیویٹی ہے, یا وہ کوئی انسان ہے جس کی محبت میں آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے. اگر کوئی بھی ایسا ہے تو یہ ہم سب کے لیے کرائیٹیرین ہے. اب ہمارے پاس الحمدللہ اس رمضان اللہ نے موقع دیا کہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں. نہ صرف ہم قرآن کا ترجمہ سن رہے ہیں, ہم اس وقت قرآن کی ایک سورت کی تفصیل سے اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ وہ سورت ہے جس میں آپ کے کانسیپٹس توحید کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت کلیئر ہوتے ہیں.
میں نے آپ کو شروع میں ہی تعارفی لیکچرز کے اندر بتا دیا تھا کہ آپ کو توحید اس آیت ان آیتوں اور اس صورت کے تھرو اپنی آگے بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی. دس از اے ہائی ٹائم ٹو ڈو سیلف کلٹیویشن. This is a high time to self-refine yourself. This is a high time to groom your ایمان. اس لیے کہ رمضان بھی ہے, آپ اس وقت بہت سالڈ قرآن بھی سن رہی ہیں اور آپ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو سننے کی کوشش کر رہی ہیں. تو سب سے بہتر کام کیا ہوگا کہ اپنی اپنی زندگی میں ہم سب جو یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں, اپنی اپنی زندگی میں ہم سب اپنی ان ایکٹیویٹیز کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں جو ایکٹیویٹیز واضح طور پر مجھے اللہ کی نافرمانی کے راستے پر لے جا سکتی ہیں یا لے جاتی ہیں. ان کو کٹ ڈاؤن کرنے کا آج اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ میں ان چیزوں کو ہٹا دوں گی. جب میں ان چیزوں کو محسوس کر رہی ہوں کہ یہ مجھے آپ کی محبت سے دور کرتی ہیں, تو اب آپ اپنی زندگی سے ان کو کٹ ڈاؤن کریں گے. یہ رکنا ان ایکٹیویٹیز سے, ہو سکتا ہے آپ کو وہ ایکٹیویٹی بہت پسند ہو, ممکن ہے جس ایکٹیویٹی کو آپ چھوڑیں وہ آپ کو بہت پسند ہو, آپ کی خواہش ہو, لیکن آپ اللہ سے دعا کر کے اس کام سے رک جاتے ہیں. جب آپ اس سے رکیں گی تو کیا اللہ نہیں جانتا کہ آپ نے اپنی خواہش کو اس کی خاطر چھوڑا ہے؟ جب آپ اپنی خواہش کو اس کی خاطر چھوڑیں گی تو اس کو آپ پر بہت پیار آئے گا, اور جب اس کو آپ پر پیار آتا ہے تو وہ اپنی نعمتیں آپ پر نچھاور کرتا ہے. دنیا میں تو حسنہ دے گا ہی دے گا, آخرت میں انشاءاللہ پھر وہ جو آپ کی مہمان نوازی کرے گا ان سب نعمتوں سے جس کو آپ نے یہاں خواہش بگڑی ہوئی ہونے کی وجہ سے چھوڑا تھا, آپ کو دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی, لمحہ بھر میں بھول جائیں گے. آپ نے کتنی مرتبہ حدیث کا مفہوم سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان مومن کو جس کی زندگی بہت ٹف پیریڈز کے ساتھ گزری ہوگی, جس نے اپنی زندگی میں بہت صبر کیا ہوگا, جس نے اپنی زندگی میں مشکلات جھیلی ہوں گی, اور ہمارا اپنی خواہشات کو دبانا ہمیں مشکل لگتا ہے. کبھی ہم سوچ نہیں سکتے کہ صحابہ کے اوپر کیا مشکلات آتی تھیں. ان کے کرتے اتار کے ان کو تپتی ہوئی صحرا میں 56 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر اس گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا, اور جو ان کے مالک ہوتے تھے وہ سلیبس کو, جس کو آپ سٹون سلیبس کہتے ہیں, ان کو ان کی کمروں کے اوپر رکھ کر چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اتنا کہ کسی صحابی کے اوپر جب یہ کیا گیا تو ان کی قبر کی جو فیٹ تھی وہ برن ہونا شروع ہو گئی تھی. اتنی برن ہوئی کہ ان کی ہڈیاں تک ایکسپوز ہونا شروع ہو گئی تھی, اور وہ برننگ کے نشان ان صحابی کی کمر مبارک پر ہمیشہ رہے. یہ تھی آزمائشیں میرے اور آپ کے لیے. ہم ہیں ہی کمزور ایمان کے لوگ, تو ہماری آزمائشیں بھی اتنی کمزور سی ہیں کہ ہمیں صرف اپنی خواہشات کو ہولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے. چند خواہشات کہ میرا یہ دل چاہتا ہے, لیکن وہ خواہش اللہ کے دین سے ٹکراتی ہے. اگر ہم نے اس کو بھی روک لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بڑا انسینٹیو دے کر گئے. آج کے ماحول میں آپ چاہے کسی بھی ایج بریکٹ میں ہیں, آپ ایڈلٹ ہیں یا آپ ٹین ایجر ہیں, آپ بزرگ ہیں یا آپ جوان ہیں, آپ مرد ہیں یا عورت ہیں, اگر آج کے دور میں آپ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکنے کی کیپیسٹی میں آ جاتے ہیں اور آپ اللہ کی آیات کے اوپر مستکبر ہوتے ہوئے, تکبر والا ہوتے ہوئے منہ نہیں موڑتی, بلکہ آپ ان کو سننے کی کوشش کرتی ہیں, آپ کے لیے وہ اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے ان لوگوں پہ کہ جو آج اپنی خواہشات کو ڈسپلن کر لیتے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز جو تمہارے بھائی آئیں گے وہ تمہارے اجر میں تم سے اتنے آگے ہوں گے کہ جس کو ڈیفائن کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ ان میں سے ہر ایک کا عمل تمہارے 50 کے برابر ہوگا. یعنی آپ کی ایک نیکی 50 صحابہ کی نیکی کے برابر ہو جائے گی. حالانکہ آپ کی ایک نیکی اور ان کا ایمان تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ہے, لیکن آپ کو اتنا ریوارڈ ملے گا جتنا ریوارڈ 50 صحابیوں کو ملتا ہے وہ نیکیاں کرنے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نیکی کرنا ہمارے حالات پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. سب نیک ہیں گھر میں, سب نمازیں پڑھتے ہیں گھر میں, سب پردہ کرتے ہیں, سب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں, سب لاہو الحدیث سے بچتے ہیں, کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا, سب اپنے آپ کو ان آنکھوں کی یا کانوں کی یا ہاتھوں کی پریکٹسز سے بچاتے ہیں جس میں زنا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. سب ایسے ہیں, آپ بھی ایسی ہیں, نیک تو سب ہیں, آپ بھی نیک اور گھر بھی نیک آپ کا. ایک آپ کی دوست ہے, اس کے گھر میں کوئی اس طرح کا ماحول نہیں ہے, کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے,
کسی کو اسلام سے محبت نہیں ہے، کسی کو اسلام کے ساتھ کسی قسم کی حمیت بھی نہیں ہے، لائلٹی بھی نہیں ہے. جاتا ہے اسلام کے اوپر کوئی کسی قسم کا الزام تو جاتا رہے، اس کو پرواہ اس خاندان کو نہیں ہوتی. اس بچی کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے، یا اس عورت کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اس عورت کا ایک اپنے گھر کے اندر 5 وقت کی نماز قائم کرنا، چاہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی کہ آپ سب نماز پڑھیں، اس کا خاموشی سے اپنا 5 وقت کی نماز پڑھنا، اٹ ول بی پریٹی انف اس کو 50 صحابہ کے برابر اجر دینے کے لیے. یہ حقیقت ہے. آپ کے جتنے چیلنجز ہوں گے، آپ کے لیے جتنا مشکل ہوگا اور جتنا آپ اسلام کو تھامیں گی، اتنا آپ کا اجر بڑھ جائے گا. آپ یونیورسٹی گوئنگ ہیں، آپ اسکول گوئنگ ہیں، سارا زمانہ میوزک سنتا ہے اور ہر وقت کان میں میوزک لگا کر بیٹھا رہتا ہے. کار میں جو بیٹھتا ہے وہ اونچا لاؤڈ میوزک لگا لیتا ہے. مگر جب آپ اکیلی ہوتی ہیں، آپ جب تنہا ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ بھائی کے ساتھ ڈرائیو کر رہی ہیں اور آپ بھائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ شوہر کے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ شوہر کا ہاتھ نہیں روک سکتے ہیں. لیکن جب آپ تنہا ڈرائیو کر رہی ہیں، جب آپ تنہا ڈرائیور کے ساتھ آگے پیچھے کہیں جا رہی ہیں، آپ اس وقت میوزک آن نہیں کرتے. حالانکہ آپ کو بہت اچھا لگتا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے لاؤڈ میوزک سننا، بٹ یو ہیو کنٹینڈ یور سیلف. یو آر ٹرائنگ ٹو ڈسپلن یور ڈیزائرز. کس کے لیے؟ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی تعریف کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے. اور یہ آپ کا ایک عمل آپ کو 50 صحابہ سے زیادہ اگر نیکیوں کا اجر دے جاتا ہے. اٹس اے ہیوج ٹرانزیکشن. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر روز محشر بہترین معاملات رکھے ہیں، جنت میں بہترین معاملات رکھے ہیں. ہاں شرط ہے، اللہ بہترین مہمان نوازی کرے گا. شرط کیا ہے؟ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 8 میں آ رہی ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے بہترین نعمتوں والی جنتیں ہیں. جنات کہا ہے، ایک جنت نہیں ہے، جنات جمع آ رہی ہے. ایک باغ نہیں ملے گا، کئی باغ ملیں گے. ایک جنت نہیں ملے گی، کئی جنتیں ملیں گی. ایک گھر نہیں ملے گا، کئی گھر ملیں گے. آپ کو ایک سے زیادہ گھر چاہیے ہوگا، اللہ وہ بھی آپ کو دے گا. یو ہیو ٹو کوالیفائی. اور کوالیفیکیشن کے لیے 2 پری ریکوزٹس ہیں، ایمان اور عمل صالح. بس اگر آپ نے یہ چیز اپنا لی تو اللہ نے آپ کے لیے پھر بہترین جنتیں تیار رکھی ہیں. عذاب مہین کے مقابلے میں کون سا مسلمان ہوگا جس کا تھوڑا سا بھی آخرت پر یقین ہے کہ جو جنات النعیم نہیں جائے گا؟ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا. انسینٹیو دیا اللہ نے کہ نعمتوں والی جنت ملے گی، 2 کام دنیا میں کر لو، ایمان تھام لو اور عمل صالح پر آ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث آتی ہے. آج ایسے بھی مسلمان موجود ہیں نعوذ باللہ جو بہت اوپنلی کہتے ہیں جب مریں گے تو دیکھ لیں گے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. دکھ ہوتا ہے ہماری زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکلے، ہم کبھی مذاق میں بھی ایسی بات نہ کریں. یہ جو آرام سے بعض دفعہ مسلمان کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے دن جہنم میں گزار لیں گے پھر تو جنت میں ہی جانا ہے. تھوڑے دن جل جائیں گے، تھوڑے دن برن ہو جائیں گے، وہ تھوڑے دن کے برن کے نشان جو سکن پر رہ جائیں گے، جب جنت میں پہنچ بھی گئے اور وہ پتہ نہیں کتنے ٹریلین اینڈ ٹریلین ایئرز ہوں گے جو جہنمی جنت میں کاٹے گا. اس لیے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے جسم جو ہیں وہ ہیومنگس ہو جائیں گے. ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر بتایا جاتا ہے. ایک دانت نہیں ہے آپ کے منہ میں، ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہیومنگس ہوں گے. ظاہر ہے دنیا کی اگر یہی والی سکن ہو اور جہنم کی آگ ہو جو 69 ٹائمز زیادہ ہے دنیا کی آگ سے، تو وہ تو لمحہ نہ لگے ہم تو ایشز بن جائیں. بٹ یہ جو جلتے رہنے کا ایک عذاب ہے، جتنی موٹی سکن اتنا جلنا زیادہ محسوس ہوگا، اتنے سینسیشن زیادہ ہوں گے. مذاق نہیں ہے، مذاق میں بھی نہیں بولنا چاہیے کہ تھوڑے دن جہنم میں گزار لیں گے پھر تو جنت میں ہی جانا ہے. خوف نہیں آتا؟ جس کے اندر محبت نہیں ہے رب کی اور جس کے اندر خوف نہیں ہے رب کا، وہ انسان کبھی بھی جنت کے لیے کوشش نہیں کر سکتا. These 2 things will go hand in hand بین الخوف والرجاء. مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا، جو خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے. جہاں خوف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں وہ اللہ سے ڈرتا ہے،
اور جہاں وہ اللہ سے امید کی ضرورت پر ہوتا ہے وہاں اللہ سے بہترین امید لگاتا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صحابہ کو پڑھائی. اس کے بعد آپ نے اپنا جیسے بغیر کسی وجہ کے ہاتھ بڑھایا. آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر اس کو آپ نے واپس کر لیا. پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا. پہلی دفعہ واپس کیا تو مسکرائے. پھر ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس کیا تو آپ کے چہرے کے اوپر صحابہ نے خوف دیکھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا, ہمیں سمجھ نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے پہلی دفعہ ہاتھ بڑھایا انی رأیت الجنہ تو میں نے جنت دیکھی. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے انگور دکھائے. فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاکلت منه ما بقیت الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہاتھ اس لیے بڑھایا تھا کہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی تھی اور جنت میں نے انگور کا بنچ دیکھا جس کو میں ہاتھ بڑھا کر لینا چاہتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں وہ لے لیتا تو تم اس بنچ سے دنیا کے آخر تک کھاتے رہتے, لیکن وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے سامنے سے ہٹا دیا گیا. پھر رسول اللہ نے فرمایا جو میں نے دوسری دفعہ ہاتھ بڑھایا تھا تو مجھے آگ نظر آئی, مگر جیسے ہی میں نے ایک جگہ نظر آئی مگر جیسے ہی مجھے آگ نظر آئی تو میں نے وہاں سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. یعنی جنت اور جہنم کے ریفلیکشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اسراء والمعراج پر دکھائے گئے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ کو روایات ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی چیزیں دکھائی گئیں. کیوں؟ تاکہ آپ یقین کر لیں اور پھر آپ اپنی امت کو یقین کرا دیں کہ یہ واقعی فزیکل دو مقام ہیں. یہ کوئی آپ کی سائیکولوجیکل صرف سوچ نہیں ہے, یہ صرف آپ کے کسی امیجنیشن پر, فگمنٹ آف امیجنیشن پر بیس نہیں کرتا کہ ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. دیز آر فزیکل پلیسز, یہ حقیقتاً موجود ہیں. سوچیں اگر کسی کو اتنا یقین ہو جائے کہ یہ فزیکل پلیسز ہیں اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہے اور حساب کتاب کے بعد ایک ہی جگہ ملنے والی ہے ان دو میں سے, یا جنت یا دوزخ, تو انسان کے اعمال میں عمل صالح آنا شروع ہو جائیں. اور جب آپ عمل صالح کو بھی لنگوسٹیکلی اسٹڈی کرتے ہیں, الصالحات اس کو کہتے ہیں جمع سالم. جمع سالم کا نمبر کم تعداد پر آتا ہے, یعنی کہ یوں سمجھیں آپ کو 3 سے 9 تک کا نمبر جو ہے وہ جمع سالم پر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اتنی لائن لگا کر نہیں نیکیاں کرنے کو کہا ہے. آپ ایک نیکی کریں گی وہ باقی نیکیاں تو اس کے ساتھ خود ہی اٹیچ ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنا شروع کی, اب آپ آٹومیٹیکلی لباس میں محتاط ہو جائیں گی. ظاہری بات ہے اب آپ نیپکن سر پہ رکھ کے تو نماز نہیں پڑھ سکتی نا. سوچیں آپ با نمازی ہیں, یعنی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے. چلے ہو سکتا ہے کہ آپ پردہ نہیں کرتی, ہو سکتا ہے آپ حجاب نہیں کرتی, ہو سکتا ہے آپ جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو برقع چادر میں بھی نہیں رکھتی ہیں, بٹ آپ 5 وقت کی نمازی ہیں. شوڈ یو ہیو اے دوپٹہ؟ کوئی نہ کوئی. یا آپ کہیں کہ نہیں وہ کہیں بھی ہوں گی تو ٹیشو پیپر نکالوں گی, سر پہ باندھوں گی اور نماز پڑھ لوں گی. ہم عورتوں کو تو ایک طریقہ کار سے نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو آپ ایک نماز پڑھتے ہیں آٹومیٹیکلی آپ کے اندر ایک اور نیکی آتی ہے. آپ کہتی ہیں آئی شوڈ ہیو سم تھنگ ان مائی ہینڈ, کم سے کم کہ نماز کا وقت آئے تو میں پہن لوں. پھر آپ کو اللہ توفیق دیتا ہے, آپ ایک قدم اور آگے جاتی ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ آٹومیٹیکلی زندگی میں اپنے چیزوں کو پلان کرنے کے لیے ڈسپلن ہو جاتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ آپ کو توفیق دیتا جاتا ہے, آپ بے حیائی کی چیزوں سے دور ہوتی جاتے ہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں. یہ وہ ایک نیکی ہے جو آگے اور نیکیوں کو ٹائے کر لیتی ہے. تو فرائض کو تھامنا شروع کر دیں. بیسک جن کو آپ کہتے ہیں شریعت کے ڈوز اور ڈونٹس, ان کو سنبھالنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں آپ کی پوری زندگی چلتا پھرتا دین کا نمونہ بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت مومن کو بہت قریب محسوس ہوتی ہے. اور ایک نیریشن کے مطابق جس کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے شو لیس کی طرح تمہارے قریب ہے. آپ کے جو جوتے کا تسمہ ہوتا ہے وہ آلموسٹ آپ کے کتنے قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جنت اتنی ہی قریب ہے, بس مومن اس کو اسپرچولی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا راستہ قرآن کی محفل میں بیٹھ کے آسان ضرور لگتا ہے یہاں بیٹھ کے بہت آسان لگتا ہے. جب آپ واپس گھروں میں جاتے ہیں تو مشکل لگنے لگ جاتا ہے, حقیقتاً لگنے لگ جاتا ہے. امپاسبل نہیں ہے, ہاں مشکل ضرور ہے.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے جب جنت بنائی تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جبرائیل کو بلایا اور جبرائیل سے کہا کہ آپ جائیں، میں نے ایک مخلوق تخلیق کی ہے، جنت ہے، اور آپ جا کر دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں آ کر۔ تو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ کے یہ فرشتے جبرائیل گئے، انہوں نے جنت کو آبزرو کیا، واپس آئے اور جہاں جنت کو دیکھ کر آئے تھے فل آف گرینری۔ جنت کو جنت اس لیے بھی کہتے ہیں، جیم نون نون اس کا حروف اصلیہ آتا ہے جس کو آپ روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ جیم نون نون سے ہی جن بنا ہے۔ جن کون ہوتا ہے؟ آپ کہیں جن، جن نہیں پتا کون ہوتا ہے؟ جن وہ جو چھپا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، انویزیبل۔ جنین عربی زبان میں ایمبریو کو کہتے ہیں، جو ماں کے ووم میں ہوتا ہے، جنین، یہی حروف اصلیہ ہے، جیم نون نون۔ اس لیے کہ جنین نظر نہیں آتا آپ کو، ماں کے ووم میں ہوتا ہے جب تک کہ ماں اس بچے کو ڈیلیور نہیں کر دیتی۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز جنت کی زمین اور جنت کا لینڈسکیپ گرینری میں کورڈ ہے، پورا چھپا ہوا ہے، جنت کی مٹی نظر نہیں آتی ہے، زمین بھی پوری گرینری سے کورڈ ہے۔ اور پھر اگر آپ اس کا پورا ایک سرکمفیرنس دیکھیں جنت کا، تو جنت کا پورا جو لینڈسکیپ ہے وہ کمپلیٹلی گرینری میں کورڈ ہے۔ تو جب آپ جنت کو اس طرح سے امیجنیشن میں لے کر آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے تو آنکھوں سے دیکھی، تو وہ تو اس گرینری کو دیکھ کر، ان نعمتوں کو دیکھ کر جو اس کے اندر نعیم تھیں، جو اس کے اندر بلیسنگز تھیں، ان کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے۔ اللہ کے پاس آئے اور کہا ای ربی، اللہ میرے رب، آپ کی قسم، لا یسمع بہا احد الا دخلہا، ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس جنت کے بارے میں سنے۔ لا یسمع، جبرائیل نے دیکھی تھی مگر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ہوگا نہیں جو اس جنت کے بارے میں سنے اور اس میں آنے کی کوشش نہ کرے، اتنی کوشش کرے یعنی کہ وہ اس میں دخلہا، وہ اس میں داخل ہی ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہے ہی اتنی خوبصورت، اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے اٹریکشن موجود ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت تک جانے کے راستے کو آزمائشوں اور مشکلات سے کور کر دیا۔ جنت کو نہیں، جنت تک جانے کے راستے کو آزمائشوں، صبر اور مشکلات سے کور کر دیا۔ اور اب جبرائیل سے کہا اب جائیے جبرائیل اور جا کر دیکھ کر آئیے کہ جنت کیسی ہے۔ جبرائیل گئے اور واپس آئے، انہوں نے کہا اللہ یہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ اب تو کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا، اٹس کمپلیٹلی امپاسبل۔ آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا پھر اللہ نے جہنم تخلیق کی اور جبرائیل سے کہا کہ جا کر دیکھیں۔ جبرائیل ایک نظر جہنم کو دیکھ کر آئے اور آ کر اللہ کو کہنے لگے کہ اللہ ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس کے بارے میں سنے اور اس سے بچنے والے کام نہ کرے، یعنی کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ کبھی بھی اس میں آنا نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم تک جانے کے راستوں پر آسانیاں، خواہشات اور ایز رکھ دی، آپ کی بہت سی خوشیاں رکھ دی۔ پھر جبرائیل سے کہا جائیے جبرائیل اور جا کر جہنم کو دیکھ کر آئیے۔ جبرائیل گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کوئی اس جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ نے کہا بچیں گے وہ جو کہ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے جنت سے کہا بولو اے جنت کون تم میں داخل ہوگا؟ جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن وہ جو فلاح پانے والے ہوں گے وہ اس میں داخل ہوں گے۔ جب جنت نے یہ الفاظ بولے تو فرشتوں نے اور جبرائیل نے کہا طوبی لکی منزل الملک، ان سب لوگوں کے لیے بہترین بشارت ہے جو جنت کے بادشاہ اور جنت کی ملکائیں بنیں گے۔ جنت کے بادشاہ اور جنت کی ملکائیں دنیا کے بادشاہ اور دنیا کی کوئنز نہیں ہیں۔ جنت کے بادشاہ اور جنت کی ملکہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری پر فکس کر کے رکھا ہوگا، جن کے لائف سٹائل میں گناہ نہیں تھے، جن کی زبانیں کنٹرول میں رہتی تھیں، جن کے مزاج کنٹرول میں رہتے تھے، جن کے اندر عبادت میں دوام ہوتا تھا، جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ نے جنت سے کہا انتی رحمتی، تو میری رحمت ہو، ارحم بکی، میں تمہارے ذریعے رحم کروں گا۔ آپ یہ بات جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیا، کتنی مرتبہ آپ نے یہ والی حدیث سنی ہے؟
اور ایک حصہ اس زمین پر بھیج دیا. یہ جو آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ جو جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ جو جانور انسان سے محبت کرتے ہیں، جو انسان جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں محبت کے جتنے بھی شیڈز ہیں، وہ والے شیڈز نہیں جو آپ کو ویلنٹائن پہ نظر آتے ہیں، ہر طرح کے شیڈ. اس دنیا میں محبت کے جتنے بھی شیڈز ہیں وہ اللہ کے ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے ہیں، اور باقی 99 اللہ نے آخرت کے لیے پریزرو رکھے ہیں. کس کے لیے؟ آخرت میں. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، آخرت میں اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہوگا. سوچیں اگر آپ نے اس دنیا کی زندگی میں جو بہت لمیٹڈ ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم اور کتنے سال زندہ رہتے ہیں. ایک بات کی تو گارنٹی ہے، یہاں آپ کی جو بھی عمر ہے، سمجھیں آپ اس وقت اگر 15 سال کی بھی ہیں، صحیح ہے، اگر آپ 15 سال کی بھی ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی یہاں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوگا؟ صحیح ہے، کوئی بھی آپ کی ایج ہے. ایون اگر آپ 2 سال کے بھی ہیں، 2 سال کا تو بچہ ہی نہیں کوئی بیٹھا ہوا یہاں پہ. ہاں، آپ 15 سال کے بھی ہیں، 13 سال کے بھی ہیں، 10 سال کے بھی ہیں، تو بھی آج سے 100 سال کے بعد یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوگا ہم میں سے. اگلی نسل ہوگی جو بیٹھی ہوئی ہوگی. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں اب کتنے اور سال باقی رہ گئے ہیں. اس لمیٹڈ ٹائم میں جو مومن بن گیا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ جب اللہ کے پاس آخرت میں پہنچے گا، جس نے اس دنیا میں ایمان کو تھاما، عمل صالح کیے، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا. نفسانی خواہشات کرنے کی کریونگ بہت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ مزے کے لیے گناہ نہیں کرو. کیا ہوگا؟ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا. اور نیکی کی کڑواہٹ کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو. کیوں؟ اس لیے کہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی. تو جو زندگی میں اس زمین پر لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے مومن بنا ہوگا، اللہ اس کو اپنی رحمت کے 99 حصے دے گا. اللہ نے جنت کے لیے کہا انتی رحمتی، تم میری رحمت ہو. یعنی اس حدیث کے مطابق محدثین کہتے ہیں اللہ مومنین کو رحمت کیسے دے گا؟ الٹیمیٹلی ان کو جنت میں داخل کر کے. ارحم بکی، میں تمہارے ذریعے رحم کرتا ہوں، من اشاء من العباد، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں. اللہ آپ پر رحمت کا معاملہ کرے گا اگر اس نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا. اینڈ دین اسٹارٹ کنیکٹنگ ڈاٹ ٹو ڈاٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کوئی مومن بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے عمل کی بیسس پر، مگر صرف اللہ کی رحمت اس کو جنت میں داخل کرے گی. تو ایگرلی جنت کی کوشش شروع کر دیں، ایگرلی ایمان اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایگرلی آپ اپنے آپ کو عمل صالح میں دوڑائیں. جتنا ایگرلی عید کی تیاری کر رہے ہیں، جتنا ایگرلی گھر بناتے ہیں، جتنا ایگرلی اپنے لیے اسپاؤس ڈھونڈتے ہیں یا اپنی اولادوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں، جتنا ایگرلی اپنے ایگزامز کی پریکٹس یا پڑھائی کا معاملہ رکھتے ہیں، جتنا ایگرلی یہاں پر ہینگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ویکیشنز بنانا چاہتے ہیں. ابھی ویکیشنز شروع ہو جائیں گی نا، کچھ لوگوں کی ویکیشنز جو ہیں وہ رمضان کے بعد ہی شروع ہو جائیں گی، کچھ کی مئی جون میں شروع ہو جائیں گی. ایگرلی وی لک فارورڈ ٹو آور ویکیشنز. اسی طرح سے مومن ایگرلی جنت کی پریکٹس کرتا ہے. اس لیے مومن کی فکریں الگ ہوتے ہیں. آپ وہ فکر نہیں رکھ سکتے جو ساری عوام کی اور ساری دنیا کی فکریں ہوتی ہیں. آپ کی فکریں الگ ہوتی ہیں. مومن سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اپنی چوائسز کی وجہ سے، اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے. آپ کی فکریں الگ ہوتی ہیں. جو مومن ہوتا ہے اس کے کنسرنز الگ ہوتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے اس کے آئیڈیاز الگ ہوتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے اس کی خواہشات بھی الگ ہو جاتی ہیں. آپ جب خواہشات پر لگام ڈالتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو کہیں روکا ہے. جب آپ دنیا کی خواہش سے روکیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں آگے نہیں بڑھانا، نیکی کی خواہش آپ میں اللہ پیدا کر دے گا، اچھے کام کی خواہش اللہ پیدا کر دے گا. تو جو مومن ہوتے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لائف سٹائل الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ لائف سٹائل الگ ہونا شروع ہوتے ہیں تو کیا اپنے گھروں میں سے نکل کے مل کے اپنے اپنے گھر بنانے لگ جاتے ہیں؟ ہاں، آپ کہیں گے ہم سب یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں ہم سب تو ایک ہی جیسا سوچنے لگ گئے ہیں، اب الحمدللہ ایمان بھی آنے لگ گیا ہے اور اب تو ہم عمل صالح بھی کرنے لگ گئے ہیں تو ہم مل کر اپنا ایک گھر بنا لیتے ہیں. یہ جنت نہیں ہے، وہاں سوچا جا سکتا ہے ایسے. یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے. جب ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے تو آپ اس گھر میں ہو سکتا ہے بارش کا پہلا قطرہ ہو جو عمل صالح کو تھام رہا ہے.
آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ نے خود کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے، اس لیے کہ آپ کے ذریعے آپ کے گھر والے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں گے، آپ کا عمل صالح آپ کو اسٹرینتھن کرے گا، آپ کا ایمان آپ کو مضبوطی دے گا۔ آپ کہتی ہیں کہ ہم سن رہے ہیں عمل صالح کرنے والے کی فکریں الگ ہو جاتی ہیں، لائف سٹائل الگ ہو جاتے ہیں، آئیڈیاز الگ ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا الگ ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن رہتا انہی کے درمیان میں ہے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کی بات مان کر اپنی فکریں اور آئیڈیاز الگ کر رہا ہے، اسی رب نے کہا ہے اپنے ان رحمی رشتوں کا، اپنے ان لیگل رشتوں کا حق ادا کرو۔ اور یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان یہی آتا ہے، نماز پڑھ لینا اور نماز پڑھنا شروع کر دینا یہ تو پھر بھی آسان لگنے لگ جاتا ہے ایک سرٹن ایج پر اور ایک سرٹن ٹائم پر آ کے۔ ان لوگوں کے درمیان میں جو ہمارے اپنے ہیں لیکن ان کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، ان کے ساتھ مسکرا کر با اخلاق ہو کر بات کرنا، خود کو اللہ کی فرما برداری پر فکس کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ نہ اڈاپٹ کرنا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو اللہ نیکی میں ہمت ضرور دے دیتا ہے، تو فکریں الگ کرنی ہیں آپ کو۔ اور جب آپ فکریں الگ کرتے ہیں نا، تو اگر گھر میں ساتھی نہیں ملتے ہیں، گھر کا آپ احترام کرتی ہیں، گھر والوں کا احترام کرتی ہیں، ان کے رائٹس ادا کرتی ہیں، اللہ آپ کو باہر لائک مائنڈڈ دوست ضرور دے دیتا ہے، جن میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہوگا جس کا ساتھ آپ کو ہمت دلائے گا، جس کی بات سن کر آپ کو لگے گا اچھا یہ بھی ایسے کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں، اچھا یہ نیکی کر سکتی ہیں تو میں بھی نیکی کر سکتی ہوں۔ اگر آپ مثال کے طور پر یہاں کوئی یونیورسٹی گوئنگ یا اسکول گوئنگ بچی بیٹھی ہے اور آپ اپنے کلاس میں اپنی فرینڈز میں یا اپنے فرینڈز کے ہینگ آؤٹ میں بتاتی ہیں یا بتاتی نہیں بھی ہیں، مغرب کا ٹائم آتا ہے آپ اٹھ کر مغرب پڑھتی ہیں، باقی سب آپ کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں اور کوئی آپ سے ان میں سے ایک پوچھ لیتا ہے تم کیسے نماز پڑھ لیتی ہو، مجھ سے تو پڑھی بھی نہیں جاتی، اور آپ کہتی ہیں بہت پیار محبت سے اچھا لگتا ہے نماز پڑھ کے، بس میں کوشش کرتی ہوں اور اللہ میرے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اتنی سی بات، لیکن اگر اتنی سی بات سے کسی انسان نے نماز پڑھنا شروع کر دی، آپ گئی ہیں اپنی کسی پارٹی میں، سب فرینڈز بیٹھی ہیں اور ہلا گلا اور گوسپس ہو رہے ہیں، کسی کو ہوش نہیں ہے کہ نماز کے لیے اٹھنا ہے، آپ اٹھتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں۔ آپ نے کسی کو درس نہیں دیا لیکن آپ نے سب کو تبلیغ کر دی۔ ہم سب کو درس دینے کا شوق ہے، تبلیغ کرنا شروع کریں۔ تبلیغ کے لیے الفاظ نہیں چاہیے ہوتے، تبلیغ بغیر الفاظ کے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جو بلغوا انی ولو آیا ہے نا، اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ ہم سب نے اس کو اپنی زبانوں تک رکھ لیا ہے، ہم نے کہا ہم نے سنا ہے، اب ہم نے آگے جا کر بتانا بھی تو ہے۔ یہ نہیں ہے آپ کا کام۔ آپ کی جتنی درس و تبلیغ ہوگی وہ اگر عمل سے ہوگی وہ زیادہ افیکٹو ہوگی۔ آپ کا سمپل نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، ایک عمل صالح کو اڈاپٹ کر لینا، کئی لوگوں کو وقار کے ساتھ آپ کا نماز پڑھنا اتنا اپیلنگ لگ سکتا ہے کہ وہ نمازی بن سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اچھا اللہ ان کی طرح کبھی مجھے بھی توفیق دے دے، اور انہوں نے دعا کی تو انشاءاللہ اللہ ان کو توفیق بھی ضرور دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابہ کا واقعہ آتا ہے۔ وہ 2 صحابہ ایسے تھے کہ جو ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تھے دونوں، اور دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے، یعنی دوست ایسے تھے کہ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت بھی تھی۔ تو ان کے لیے آتا ہے کہ جب وہ ایک ساتھ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے ایک پریکٹس ایسے شروع کر دی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انکریج بھی کرتے تھے نیکی کرنے کے لیے، کہ اب ہم نماز پڑھیں گے، اب ہم یہ والی سورت پڑھیں گے، اب ہم اس سورت کو حفظ کریں گے، اب ہم اتنے نوافل پڑھیں گے، ایک دوسرے کو انکریج بھی کرتے تھے اور نیکیوں میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک دوست نے 5 وقت کی نمازوں میں لمبی صورتیں پڑھنی شروع کر دیں سنتوں میں، تو دوسرا اس سے بھی لمبی صورتیں پڑھتا تھا۔ ایک نے تہجد پڑھنی شروع کی تو دوسرے نے تہجد لمبی پڑھنا شروع کر دی۔ ایک نے روزہ رکھا پیر کا تو دوسرے نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا، یہ ان کا معمول تھا۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایک نے پیر اور جمعرات ریگولر روزہ رکھنا شروع کر دیا تو دوسرے نے صوم داؤد رکھنا شروع کر دیا، یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈیز میں اس نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اتنا زیادہ نیکیوں میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کیا کرتے تھے، ناٹ ود اے جیلسی بٹ ود اے پیور ہارٹ۔ جہاں سچی محبت ہوتی ہے نا وہاں جیلسی کبھی بھی نہیں آتی۔ جس انسان کی محبت کو آپ نے گیج کرنا ہے نا کہ مجھے اس انسان سے سچی محبت ہے یا نہیں، یا اس انسان کو مجھ سے سچی محبت ہے یا نہیں، آپ دیکھ لیں وہاں حسد کبھی نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ ماں اپنی اولاد سے حسد کرتی ہے؟ ماں اپنی اولاد سے کبھی حسد نہیں کر سکتی۔ شوہر اپنی بیوی سے حسد کر سکتا ہے؟ جی ہاں،
اٹس اے کروڈ فیکٹ بٹ اٹس اے فیکٹ. سب نہیں کرتے, اللہ کے بہت نیک بندے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ, ایسی بات نہیں. تو فوراً ہم بیلنس بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. ظاہری بات ہے آپ میں سے کسی کے ہسبینڈ آپ سے جیلس نہیں ہوں گے, یہ تو ڈن ڈیل ہے, کنفرم. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا ہوا ہے. خود ہو سکتا ہے جاب پر ہوں, خود ہو سکتا ہے اپنے بزنس پر ہوں, خود ہو سکتا ہے اپنے کسی کام پر ہوں, ان کو قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. آپ کہنے ان کا کون سا دل کرتا ہے؟ ایسے مت سوچیں. اگر ان کا دل نہیں کرتا پھر بھی وہ آپ کو نہیں روک رہے, کچھ تو خیر ہے ان میں, کچھ تو خیر ہے ان میں. اپنے آپ کو ہم ان کی جگہ رکھ کے سوچیں, اسٹینڈ ان دیئر شوز. ہمیں نہ اسلام کا احساس ہوتا اور ہمارے شوہر سب باجماعت نماز پڑھنے والے بن جاتے, داڑیاں رکھ لیتے, آدھی سے زیادہ عورتیں بھاگ جاتی چھوڑ کے. تو سلام کریں ان کو جا کے, آج ڈبل سلام کیجیے گا. اچھا, حقیقت بتا رہی ہوں آپ کو. بعض اوقات مرد دین میں آگے بڑھ نہیں رہے ہوتے, یا وہ دین میں اپنی محبت اور وفاداری شو نہیں کر رہے ہوتے, مگر اگر بیگم کو نہیں روک رہے اپنی, اور بیگم کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں, نہ صرف بڑھنے دے رہے ہیں, ریسورسز بھی دے رہے ہیں, آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ایسے شوہر کے اوپر, اور اس کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے. ہم بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھتے, ہم کیا کریں, بڑی کوفت ہوتی ہے. آپ کو کیوں کوفت ہو رہی ہے؟ آپ کو نماز پڑھنے کی کیپیسٹی میں کلاسز میں بھیج کے انہوں نے اس قابل بنا دیا نا, ذریعہ بن گئے کہ آپ 5 وقت کی نمازی بن گئی. اب آپ پر محبت کا تقاضا ہے, اگر آپ واقعی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں, آپ ان سے ان کے بارے میں ان کے لیے ڈبل اللہ سے دعائیں مانگیں. استانی مت بنے ان کی, استانی بنیں گی تو اور دور بھاگیں گے وہ آپ سے. آپ کو ضرورت نہیں استانی بننے کی. اگر ان کی اماں حیات ہے, ان کی اماں پر ڈال دیں ذمہ داری, وہ ان کی اماں کا کام ہے, ان کی تربیت کریں. آپ شوہروں کی تربیت کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوئی, آپ اولادوں کی تربیت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ آپ کو الحمدللہ نیکی کرنے والے, نیکی میں کمپیٹ کرنے والے سچے رشتے مل جائیں. اگر نہیں بھی ہیں ان کے حق میں دعا کریں, لیکن اگر آپ نے محبت کو اصل میں ایک کرائٹیرین اور فلٹر لگا کر چیک کرنا ہے کہ کس کی محبت بہت جینوئن ہے, وہ انسان جو آپ سے محبت میں سچا ہے وہ آپ سے کبھی حسد نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اسی لیے ماں اور اولاد کی مثال دی جاتی ہے کہ ماں کبھی بھی اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتی. کیا اولاد ماں سے کر سکتی ہے؟ جی ہاں, اولاد ماں سے کر سکتی ہے. ماں واحد رشتہ ہے جو اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتی ہے. ہاں ایکسیپشن ہوتے ہیں رولز کے, یہ بھی یاد رکھیں. کوئی آپ میں سے آ کے بھی سوال جواب میں کہہ دے کہ نہیں ہمیں تو لگتا ہے ایسی بات نہیں, ایسی بات ہے. ہمیشہ جہاں رولز ہوں گے وہاں ایکسیپشنز ہوں گے. لیکن اللہ نے جو تخلیق کی ہے نا, عورت جس کو اللہ نے ووم دے دیا ہے وہ ابھی اپنی اولاد سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی جیلسی نہیں رکھتی. تو یہ دونوں دوست تھے, سچی محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے, اور جینوئنلی ایک دوسرے کو نیکیوں میں کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک غزوے کا واقعہ آیا, ان دونوں کو غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں ساتھ ساتھ تھے. جیسے جیسے دشمن کا حملہ بڑھتا گیا تو ظاہر ہے وہ جنگ میں پھر آپ وہ ذہن تو آپ کا کام پر ہوتا ہے نا, پھر آپ کا دوستیوں پر تو ذہن نہیں ہوتا, کام کے ٹائم پر آپ کا ذہن کام پر ہوتا ہے. تو وہ جنگ کی جیسے جیسے انٹینسٹی بڑھی, دونوں الگ الگ ہو گئے. اب ان میں سے ایک کو قیدی بنا لیا دشمن قوم نے, ان صحابی کو قیدی بنا کر وہ ان کو لے گئے. اور اب ان صحابی کو معلوم تھا کہ الٹیمیٹلی ان کو ظاہر ہے ان کو مار دیا جائے گا. تو جو مشرک کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں سپاہی, وہ ان کی زنجیریں ٹائٹ کر رہے تھے. تو جب ان کی زنجیریں ٹائٹ کر رہے تھے تو یہ مسکرا رہے تھے. تو وہ جو سولجر تھا, سپاہی تھا, وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, واٹ ہیپن, کیا مسئلہ ہے؟ وہ جیسے چڑکنے انسان بولتا ہے, کوئی آپ کو چڑھانے کی کوشش کر رہا اور آپ بالکل ریلیکس بیٹھے ہوں تو سامنے والا جو ہے اس کو تو ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے. ان کو کیا ہو گیا, ہم تو چڑھا رہے ہیں, یہ تو خوش ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں دیا. تو اسی طرح سے یہ جو سپاہی تھا اس کو بھی پوک کر دیا انہوں نے. تو جب انہوں نے پوچھا تو صحابی نے کہا کہ آج میں نے اپنے دوست کو بیٹ کر دیا اس لیے کہ آج میں اس سے پہلے جنت میں پہنچوں گا. بس اتنا جملہ انہوں نے بولا, آج میں نے اپنے دوست کو نیکی میں بیٹ کر دیا اس لیے کہ میں اس سے پہلے جنت میں پہنچوں گا اور میں شہید ہوں گا. تو سپاہی ان کی شکل دیکھنے لگ گیا. سپاہی نے کہا حیرت ہے, تم سے پہلے میں نے جس کو مارا ہے اس نے بھی یہی جملہ بولا تھا. نیکیوں میں بیٹ کرنے والے, واقعی ایک دوسرے سے سچی محبت کرنے والے, ان کو ایک دوسرے سے مقابلہ صرف اور صرف جینوئنلی یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اجر کما لیں, ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ ان دونوں کی جنت میں ملاقات کرائے گا. تو یہ ایک عمل صالح کرنے والوں کا آپ کو انٹرسٹ لیول نظر آ رہا ہے. ہمارے کمپٹیشن کیا ہوتا ہے,
بہت ہی معمولی, ویری پیٹی, بہت معمولی. صوفہ میرے جیسا صوفہ کسی کا نہ ہو, میرے جیسے برتن کسی کے نہ ہو, میرے جیسے کپڑے کسی کے نہ ہوں, میری جیسی گاڑی کسی کی نہ ہو, جیسے میرے بچوں کے گریڈز آتے ہیں ایسے کسی بچوں کے گریڈ نہ آئے. اب حال دیکھیں ہمارا, کیا یہ حاسد ہونا نہیں ہے؟ دوسرے کی نعمت پر ہم حسد نہیں کر رہے کیا؟ کہ جتنے اچھے گریڈ میرے بچوں کے آتے ہیں, اور خاص طور پہ خاندان میں تو یہ زیادہ ہی ہوتا ہے کہ جیسا میرے بچے نے کر لیا اب ایسا تو کوئی خاندان میں کسی کا بچہ نہ کر سکے. یہ ہمارے کمپٹیشن ہے. عمل صالح کرنے والوں کے فکر کے انداز, کمپٹیشن کے انداز, لائف سٹائل کے انداز, جب بھی میں نے آپ سے کہا الگ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کمپلیٹلی نرچر کرنے کی طرف لے آتے ہیں. نیچر سب کے پاس ہے, فطرت سب کے پاس ہے. اوریجنلی ہر انسان کو فطرت دے کر بھیجا گیا ہے, رائٹ اور رانگ کا کلیریفیکیشن دے کر بھیجا گیا ہے, صحیح غلط کی پہچان دے کر بھیجا گیا ہے. اب جیسے جیسے آپ دنیا کے ایکسپوجر پر آتے ہیں, آپ کو اپنی نیچر کو نرچر کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنی نیچر, اپنی فطرت کی تربیت کرنی ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز ایسے ہی پھینک دیں, مثال کے طور پر آپ نے کوئی کھانے کی چیز ایسے ہی بکھیر دی جبکہ آپ چاہ رہی تھیں کہ وہ چڑیاں کھاتیں, تو شاید سارے دانے چڑیا کھا نہیں سکیں گی, کچھ مٹی میں آگے پیچھے غائب ہو جائیں گے. اگر آپ نے وہی سارے دانے اور بیج ایک پلیٹ میں پراپرلی کر کے, ٹرے میں کر کے چڑیا کے لیے رکھے ہوتے تو ایک نہیں کئی چڑیا کھا لیتے. فطرت کا بھی معاملہ یہی ہے, فطرت کو بکھیرنا نہیں ہوتا ہے, دے دیے اللہ نے, اب اس کو سنبھالنا, عقل کے حساب سے, عقل کے ساتھ اس کو نرچر کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ اور میں مکلف ہیں, جس کے اوپر آپ اور میں اللہ کو جواب دیں گے, جس کی بیسس پر حساب کتاب ہمارا لیا جائے گا. تو نیچر کو نرچر کرنا ہوتا ہے. مومن انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتا ہے, آئی کیو لیول ہائی ہوتا ہے مومن. ہو سکتا ہے ایک انسان جو بظاہر قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے سے پہلے بے وقوف سمجھا جاتا تھا, یا سمپلٹن سمجھا جاتا تھا, یا جس کو بہت زیادہ دنیا کے معاملات میں فیصلے کرتے ہوئے کانفیڈنس نہیں آتا تھا, آپ اس انسان کو قرآن کے سامنے لا کر بٹھا دیں, قرآن کی حکمتیں سنے گا, قرآن کا مزاج سنے گا, قرآن سے علم حاصل کرے گا, اٹس اے ڈن ڈیل. اللہ تعالیٰ اس کو کانفیڈنس دینا شروع کر دیں گے. اٹس اے ڈن ڈیل. علم تربیت کرتا ہے. آپ انٹلیکچولی سب الحمدللہ پڑھی لکھی خواتین ہیں, آپ سب کو اس وقت دنیا کے بیسک انداز معلوم ہے. کیا جانوروں کی تربیت کی جا سکتی ہے؟ بعض جانور پرندے ایسے ہیں جن کو آپ ٹرین کرتے ہیں, بعض جانور پرندے ایسے ہیں جن کو ڈومیسٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے. کیسے تربیت کرتے ہیں آپ؟ ہمارے قرآن میں موجود ہے شکاری کتا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کتے کو ٹرین کیا ہوا ہے اور وہ آپ کا پرے پکڑ کر لاتا ہے تو شکاری کتے کا جانور حلال ہوتا ہے. سورہ مائدہ میں یہ ساری ڈیٹیل آیات موجود ہیں. شکاری کتا, ناٹ ایوری ڈاگ, جسٹ شکاری کتا جس کو ٹرین کیا گیا ہے, یعنی جس کو نرچر کر دیا گیا ہے, جس کو تربیت دے دی گئی ہے. وہ شکاری کتا جو شکار لے کر آئے گا منہ میں دبا کے, وہ حلال ہوگا. کوئی اور کتا لے کر آئے گا آپ کا, چاہے پیٹ بھی ہے تو حلال نہیں ہوگا, اسٹرے ڈاگ بھی ہے تو بھی حلال نہیں ہوگا. تو ہوا کیا, کس چیز نے اس کتے کے شکار کو فرق کر دیا؟ نرچر کرنے نے, تربیت کرنے نے. اور تربیت ہوتی ہے علم سے. آپ نے اس کو ٹرین کیا ہے, آپ نے اس کو کوئی نالج دی ہے جس کو اس نے پک کر لیا. فیلکنز کو ٹرین کیا جاتا ہے, پیرٹس کو ٹرین کیا جاتا ہے, لوگ ہیمسٹرز کو ٹرین کر لیتے ہیں, کرتے ہیں نا, تو تربیت کرتے ہیں, علم ان کے پاس آتا ہے. آپ کی اور میری فطرت نرچر کیسے ہوگی؟ ایمان اور عمل صالح کیسے آئے گا؟ علم سے آئے گا, قرآن کے ساتھ جڑنے سے آئے گا, قرآن کے سائے میں بیٹھنے سے آئے گا. اس کے پاس آئے گا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا. قرآن کے سامنے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ٹوٹل ریلائنس, اور اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا, جیسے مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا, جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا تھا. ایوب علیہ السلام کے سارے گھر والے ان کی سکن ڈیزیز کی وجہ سے ایک ایک کر کے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ہی واز آل الون. اور کتنا عرصہ انہوں نے اس بیماری میں کاٹا تھا؟ 18 سال, 18 years.
ہم کہتے ہیں میری تو زندگی گزر گئی, خوشی نہیں دیکھی میں نے. آپ پوچھتے ہیں کتنی زندگی, کہتے ہیں یہی کوئی 10-15 سال. آج کل کے بچے نہیں چھوٹے چھوٹے سے 12-12 سال کے, 15-15 سال کے, میں تو تھک گئی. آپ کہتے ہیں کیوں بیٹا؟ بس زندگی سے تھک گئی. ڈرامہ کوئنس چھوٹی چھوٹی, لٹرلی 15 سال 16 سال کی بچیاں بچے ایسے بول رہے ہوتے ہیں میں تو زندگی سے تھک گیا. اماں حیران ہو کے پوچھتی ہیں ہم نے تو جھک ماری. پھر اگر یہی تھک گیا تو ہم نے کیا کیا؟ پھر 18 سال 18 ایئرس تنہائی کی زندگی گزاری ہے. ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے اندر ایک ایک کر کے سب گھر والے چھوڑ کر چلے گئے تھے. He gave himself in the hands of his رب, اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا. پھر اللہ نے ان کو نہ صرف آخرت کا اجر, اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بہترین حسنہ پرووائڈ کیا. بیوی بچے بھی دے دیے, دوبارہ سے نعمتیں بھی دے دیں, بہترین دنیا کا ایک لگزوریس لائف سٹائل بھی دے دیا, ایمان کی طاقت اور عمل صالح بھی دے دیا. سو گیو یور سیلف ان دا ہینڈز آف یور رب. اگر آپ کو جنات النعیم چاہیے, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیں. اور جب آپ رب کے حوالے کریں گے پھر آپ وہی کریں گے جو اس رب نے کرنے کا کہا ہے. پھر اللہ نے کہا ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے لہم جنات النعیم, ان کے لیے بہترین نعمت والی جنتیں ہیں. کب تک ہیں نعمت والی جنتیں؟ نعمت والی جنتیں ان لمیٹڈ ہیں. اور ان لمیٹڈ کا مطلب اپنے آپ کو بتایا کریں ان یور ٹوڈیز ڈیفینیشن. آپ جنت کی کسی بھی نعمت سے, کسی بھی نعمت سے کبھی بھی بور نہیں ہوں گی. دیٹس ان لمیٹڈ جنت. جبھی وہ جنت ہوگی. تھک گئے تو آپ کہیں لو روز منو سلوا کھا کھا کے بنی اسرائیلی بھی تھک گئے تھے, ہمیں بھی اگر روسٹڈ چڑیا ملے گی روز بہت بھی مزیدار ہو تو ہم بھی تھک جائیں گے. صحیح. بٹ جنت کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر اہل جنت کبھی تھکیں گے نہیں. اور آیت نمبر 9 میں اس کی ڈپکشن آ رہی ہے. سورۃ لقمان آیت نمبر 9 اللہ نے فرمایا خالدین فیہا. آپ ترجمہ ہمیشہ اس کا کرتے ہیں لیکن آج آپ کو اس کا وہ رنگ نظر آئے گا کہ پھر اس کے بعد آپ کو واقعی مزہ آئے گا جب یہ لفظ آپ قرآن میں تلاوت کریں گے. خالدین فیہا, وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن کس حال میں رہیں گے یہ بھی بتاتی ہوں میں. وعد اللہ حقا, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے. ظاہر ہے اللہ اپنی ذات میں مکمل ہے, کامل ہے, پاک ہے, اس کو کوئی کسی قسم کا فلا نہیں ہے. تو جو اللہ وعدہ کرتا ہے وہ حق ہوتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ بہترین زبردست حکمت والا ہے. آیت نمبر 8 اور 9 اصل میں 6 اور 7 کا اپوزٹ. 6 میں لاول حدیث والے تھے, 7 میں ان کا رویہ تھا اور عذاب مہین تھا. اس کا اپوزٹ محسنین, وہ جن کے لیے اللہ نے جنات النعیم رکھی ہیں, اور رکھی بھی کیسے ہیں؟ خالدین فیہا کی کیٹیگری میں. یعنی جو میں یشتری لاہول حدیث والے لوگ تھے انہوں نے تو زندگی میں خوب وقت ضائع کیا. انٹرٹینمنٹ صرف آپ کا وقت ضائع کراتی ہے, اس کے بعد آپ کو سائیکولوجیکلی جن برائیوں میں لے کر جاتی ہے یا آپ کو مینٹلی ڈسٹربنس کا شکار کرتی ہے وہ تو سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلی چیز انٹرٹینمنٹ پر فٹ ہوتی ہے وہ ٹائم ویسٹر آپ کو بناتی ہے, آپ کا وقت ضائع کرتی ہے. یہ لاہول حدیث میں انوالو لوگ دنیا میں اپنا ٹائم ویسٹ کرتے تھے, دنیا کی ٹیمپرری خوشی میں انگروسڈ ہو گئے تھے اور اس میں رہ کر بھول ہی گئے تھے کہ ان کو یہاں وقت امتحان کا طور پر گزارنا ہے. ان کے مقابلے میں جو محسن ہوتے ہیں, ایمان اور عمل صالح والے, وہ اسی دنیا کی رنگینی میں ہی رہتے ہیں. آس پاس لاول حدیث کے سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, کانوں پر ہو سکتا ہے ان کے بھی آوازیں پڑتی ہوں, بٹ ابھی میں نے آپ سے کیا کہا تھا, انہی گھروں میں رہ کے دے چینج دیئر پریفرنسز. ہو سکتا ہے گھر میں کوئی مووی دیکھ رہا ہے اور سب مووی دیکھ رہے ہیں اور اونچی آواز میں دیکھ رہے ہیں. یو ول میک اے پوائنٹ کہ آپ کو اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ 4 بہن بھائی گھر میں رہتے ہیں, ایک بھائی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی روزہ کھول کے مووی لگا کر بیٹھ جاتا ہے. ہنسی آ رہی ہے کچھ کو, کہہ رہے ان کو کیسے پتا چلا؟ وہ ایک مووی لگا کر بیٹھتا ہے. رمضان کے مہینے میں تو واقعی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. بچے کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ سمجھاتی نہیں بیٹا نہ کرو, لیکن جس بچے کو, جس بہن بھائی کو سمجھ آ جائے گی وہ پھر اس مووی کے سامنے نہیں بیٹھے گا. اس لیے میں نے پہلے پچھلی کہیں کلاسز میں کہا تھا ایسی صورتحال میں سونا عبادت ہے, رحمت ہے سونا.
اس لیے کہ آپ سو جائیں بہتر ہے بجائے اس کے آپ اس میں وقت ضائع کریں. تو یہ جو محسن ہوتا ہے نا، اس کی پرائرٹیز بالکل سٹینڈ آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی پرائرٹیز سٹینڈ آؤٹ کریں گے، اور جب آپ کی پرائرٹیز اللہ کی فرما برداری والی سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں، آپ چلتی پھرتی مبلغ بن جاتے ہیں. آپ آٹومیٹیکلی لوگوں کو بہت کچھ بتا رہی ہوتی ہیں. آپ دنیا کی رنگینی کے درمیان میں ہوتی ہیں، بٹ آپ اس رنگینی کی طلبگار نہیں ہوتی ہیں. سب اس رنگینی کی طرف لپک رہے ہوتے ہیں اور آپ میچور کام کمپوز وے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دس از دا سیم وے جیسے جب عید پریٹ لانچ ہوتے ہیں اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے موبائل پکڑ کے بزر نہیں جیسے دبانا ہوتا، وہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتا ہے، جیسے بزر دبا کر کرتے ہیں نا کہ بس بزر دبایا اور میں نے جواب دینا ہے، اسی طرح سے عید پریٹ جاتی ہے بڑے برانڈز کی. ادھر آئی ادھر ختم، ادھر آئی ادھر ختم. وہ بھی بہت سمجھدار اور اسمارٹ ہیں. وہ نکالتے ہی 6 سوٹ ہیں، پہلی 6 خواتین لے کے فارغ، اور اس کے بعد باقی بیچاری 7ویں سے لے کر 5000 تک کی جو ہیں وہ خوار ہو رہی ہیں. اس سچویشن کے اندر ایک انسان جس کا ذہن ان چیزوں سے ہٹ گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اچھا پہنتا نہیں ہے. آپ میں سے یہاں کئی ایسی بہادر خواتین ہو سکتی ہیں، آئی مسٹ ڈکلیئر دیم بہادر، جو کہیں گی بہت کپڑے ہیں ہمارے پاس، ہمیں عید کا جوڑا نہیں بنانا. آج کے دور میں ان کو بہادر کہا جاتا ہے. ہم ایسے ہی بہادر ہیں. ہم نے کوئی جنگوں میں جا کر بہادری کے مظاہرے نہیں کرنے. ہم نے کہا بہت ہیں اس وقت، مثال کے طور پر باہر غربت زیادہ ہے، میں 15,000 صدقہ کر دیتی ہوں بجائے اس سے کہ میں جوڑا بناؤں. میں 10,000 صدقہ کر دیتی ہوں، میں 5,000 صدقہ کر دیتی ہوں، میں 25,000 صدقہ کر دیتی ہوں، اس لیے کہ لوگ اس وقت جو کچھ حالات چل رہے ہیں باہر ہم سب جانتے ہیں. تو یہ محسن ہے، اس کی پرائرٹیز بدل جاتے ہیں، اس کی انکلینیشنز بدل جاتی ہیں، اس کا معاملہ بدل جاتا ہے. یہ اپنے آپ کو رب کے سامنے ٹوٹل سبمیشن پر لے آتا ہے. ایسے محسن کے لیے جنات النعیم ہے، خالدینہ کی کیپیسٹی کے اندر. آپ میں سے جن لوگوں کو گرامر آتی ہے، اگر کسی باغ کو صرف رہنے کے لیے ہمیشگی دینی ہو، ہم کہہ رہے ہیں نا جنت کو باغ کہا جاتا ہے، جنت کا مطلب ہے باغ. اگر کسی ایسے باغ کا ذکر ہوتا جس میں ایک انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، بس اتنی بات ہے، تو آتا جنات کے ساتھ خالدونہ. قرآن میں خالدونہ بھی آتا ہے. آپ دیکھیں گی موسٹ آف دا ٹائم جہنم کے ساتھ خالدونہ آئے گا. اب ذرا آبزرو کیجئے گا جب آپ تلاوت کریں گی، موسٹ آف دا ٹائم جہنم کے ساتھ خالدونہ آئے گا، جنت کے ساتھ خالدینہ آئے گا. خالدینہ فار عربک اسٹوڈنٹس اٹس اے منصوب اسٹیٹ، یعنی ایک اسم حالت منصوب میں ہے، اس وقت نصب میں ہے. یہ ایک حال، ایک کیفیت بتا رہا ہے جنت والوں کی. جنت والے ایسے رہیں گے جنتوں کی نعمتوں میں کہ وہ کبھی بور نہیں ہوں گے. کوئی بھی نعمت آپ کو کبھی تھکائے گی نہیں، کوئی بھی نعمت آپ کو کبھی فرسٹریٹ نہیں کرے گی. کسی بھی نعمت کے لیے آپ نے کہیں گے اب یہ کلر اچھا نہیں لگ رہا، اس کا کلر چینج ہو جانا چاہیے. اب یہ فلیور اچھا نہیں لگ رہا، اس کا فلیور چینج ہو جانا چاہیے. اب یہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس کا ٹیسٹ بدل جانا چاہیے. اب یہ گھر کی سٹیئرز اچھی نہیں لگ رہی، اب یہ بدل جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ خالدین فیہا سے آپ کو بتا رہا ہے کہ جنت والے، ان کا جنتوں میں اور جنت کی چیزوں میں انٹرسٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. That's the beauty and that's the difference between خالدونہ اگر آئے یا خالدینہ اگر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین طریقے سے جنت کو انجوائے کرائے گا. جیسے ممکن ہے آپ کا گھر بہت لگژوریس ہو، لیکن فار XYZ ریزن آپ کا وہاں دل نہیں لگتا. بی بی آسیہ کا دل لگتا تھا اپنے گھر میں؟ نہیں. ممکن ہے آپ کے گھر میں ہر نعمت موجود ہو لیکن آپ کو وہاں خوشی نہیں ملتی فار XYZ ریزن. اس کا مطلب ہے یہ کیپیسٹی خالدینہ کے حساب سے عربی زبان میں ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. لیکن جیسا بھی گھر ہو، خوشیوں والا گھر ہو، زندگی والا گھر ہو، ہر نعمت میں مسکراہٹ ہو، ہر چہرہ جینوئنلی مسکرائے. ایک دوسرے کو دانت دبا کر مسکرا کر نہ دیکھیں، جینوئنلی مسکرا کر دیکھیں. یہ کیپیسٹی عربی زبان میں ڈیفائن کی جاتی ہے خالدین کی کیفیت سے، یعنی اٹر انٹرٹینمنٹ خالدینہ فیہا میں کیپچر کی گئی ہے. وہ لوگ جو کمپلیٹلی خود کو انٹرٹین محسوس کریں گے، یہ ہیں اہل جنت. کیوں ہر وقت انٹرٹینمنٹ کیوں لگے گی ان کو؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اس انٹرٹینمنٹ سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی. تو وہ تو رب رحیم ہے، وہ تو پھر آگے بڑھ کر انعام دیتا ہے.
وہ ایسی جنت دے گا جس میں اٹر انٹرٹینمنٹ ہوگی، ٹوٹل انجوائمنٹ ہوگی. اللہ نے فرمایا وعد اللہ حقاً، یقین رکھنے والے رب پر جو ہیں وہ اس وعدے کو مکمل ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور مزید کنوکشن جو ان کو ملے گا، اللہ کے 2 نام آگے آ رہے ہیں، العزیز، الحکیم. العزیز جس کو آپ اکثر ترجمہ کرتے ہیں ایبسلیوٹلی پاورفل، ایبسلیوٹلی ان پاور، اردو میں کہتے ہیں زبردست. العزیز کا مطلب ہے اللہ نے آپ سے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے نا، آپ کو اس وعدے کو ہلا نہیں سکتا. آپ کو یقین کرنا ہے بس. آج میں نے کوئی انٹرٹینمنٹ اللہ کی خاطر چھوڑی، کوئی خواہش اللہ کی خاطر چھوڑی، اللہ ضرور بالضرور حق کے ساتھ اس کو مکمل کرے گا، اس لیے کہ وہ العزیز ہے. ٹوٹل کنٹرول اس کا ہے. نوبڈی کین چیلنج ہم. مجھے اپنی ٹوٹل ریلائنس اس پر کرنی چاہیے. آپ نے وہ بچپن میں گیم کھیلا ہوگا، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے کھیلا ہے، لیکن میں نے کھیلا ہے. وہ ایک رو فرینڈس کی فرنٹ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک بیک پر کھڑی ہو جاتی ہے. پھر وہ جو فرنٹ والی رو کی فرینڈز ہوتے ہیں ان کو اپنی بیک والی فرینڈ کے اوپر پورا ٹوٹل لین کرنا ہوتا ہے. آپ پورا یو ہیو ٹو جسٹ ڈراپ یور سیلف، آپ کو پورا اس کے اوپر گرانا ہوتا ہے. تو جو بیسٹ فرینڈز پیئر ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ کے پیچھے، پھر ساتھ والی کی بیسٹ فرینڈ اس کے پیچھے، پھر اس کی بیسٹ فرینڈ اس کے پیچھے. تو جو فرنٹ پہ کھڑا ہوگا اس کی پیچھے والے کی طرف بیک ہے. اب آپ کو بالکل اپنے آپ کو اس دوست کے اوپر گرا دینا ہے. آپ اس اپنی دوست، اگر آپ نے یہ گیم کھیلی ہے تو آپ اسی وقت اپنی دوست پر آپ کو گراتے تھے جب تک کہ آپ کو 2 کنفرمیشنز نہیں ہوتی تھی. 1، دوست آپ کو پیچھے گرتا ہوا دیکھ کر خود ہٹ نہیں جائے گی. کرتے تھے نا ایسے بچپن میں، ایک پیچھے گر رہا ہے کوئی تو خود ہٹ گئے اور اس کے بعد وہ بےچارا دڑام سے زمین پر. ایک، وہ دوست آپ کو گرتا ہوا دیکھ کر ہٹے گی نہیں. 2، اس دوست میں صلاحیت ہے آپ کا وزن برداشت کرنے کی. انڈر ویٹ نہیں ہے بیچاری. یہ نہیں ہے کہ آپ ہیں 60 kg کی اور وہ ہے 40 kg کی یا 35 kg کی تو گر گئی. یہ دونوں صلاحیتیں ہوں گی تب آپ اپنے آپ کو اس پر گرائیں گے. دیٹس ٹوٹل ریلائنس، دیٹس کمپلیٹ ریلائنس. آپ کو پتہ ہے آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. آپ کو پتہ ہے آپ کے رب کے پاس ساری طاقت ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کسی بھی کیپیسٹی میں گرتا ہوا دیکھے گا تو فل کیپیسٹی رکھتا ہے آپ کو بچانے کی. دیٹس دا پاور آف العزیز جو ایک مومن کے دماغ میں سیٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں امتحانات پر امتحانات رب کے راستے پر آگے سے آگے بڑھتے ہوئے کراس کرتا جاتا ہے. پھر اس کا ایمان شیٹرڈ نہیں ہوتا، پھر وہ عمل صالح میں آگے بڑھتا ہے جس کو اللہ کا العزیز ہونا محسوس ہو جاتا ہے. اور دوسری صفت اللہ کی آتی ہے الحکیم. یہ وہی حکیم صفت ہے جو کتاب حکیم کی بھی صفت تھی. اور الحکیم میں آپ کو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ الحکیم میں 3 چیزیں آتی ہیں، حکم، احکامات، محکم. یاد ہے یہ تینوں ایلیمنٹس آپ سے کہا تھا جب بھی الحکیم آئے گا یہ تینوں چیزیں ہوں گی. ظاہر ہے قرآن کے ساتھ آئے گا، قرآن کی صفت ہے. اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں اللہ کی صفت کے طور پر آ رہا ہے. اللہ کی صفت، قرآن کی صفت اور محسن میں حکمت جو آتی ہے یہ صفت، یہ تینوں سنکرنائزڈ ہو جائیں تب ایک محسن انسان کو عمل صالح کرتے ہوئے اللہ کی حکمتیں سمجھ آتی ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی ایسی ہارڈ شپ نہیں آتی، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی ہارڈ شپ نہیں آتی جس میں اللہ نے خیر نہیں رکھی ہوتی. یہ اللہ کی حکمت سمجھنے والا سمجھتا ہے، محسن یہ چیز سمجھتا ہے. آپ اس کے راستے پہ دوڑ رہی ہیں نا، آپ اس کی فرما برداری کرنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کے راستے پر محنتیں کر رہی ہیں، آپ ایمان کو یقین میں بدل رہی ہیں، آپ عمل صالح کر رہی ہیں. اب مشکل آتی ہے، اب آزمائش آتی ہے، اب ہارڈ شپ آتی ہے. ایک محسن انسان کا فریم آف مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی ہارڈ شپ آزمائش آتی نہیں مگر یہ کہ اس میں خیر ہوتی ہے. کیا آپ اللہ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں کے ساتھ فیورزم کر رہا؟ نعوذ باللہ، نہیں کہہ سکتے. اللہ کسی کے ساتھ فیورزم نہیں کرتا. جس محسن کو یہ 1 لائنر سمجھ آ جائے کہ اللہ اپنے راستے پر چلنے والوں کی زندگی میں جو مشکلات لے کر آتا ہے، میں خاص طور پر کہہ رہی ہوں اس کے راستے پر چلنے والے،
ورنہ گناہگاروں کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں محسن کی. محسن کی زندگی میں وہ محسن شاید جو ابھی محسن مکمل بنا نہیں ہے متقی ہے، شاید وہ متقی جو ابھی مکمل متقی بنا نہیں ہے مومن ہے، شاید وہ مومن جو ابھی مکمل مومن بنا نہیں ہے مسلم ہے، لیکن چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرے، چاہتا ہے خود کو شرک سے بچائے، چاہتا ہے اپنے آپ کو جنت کے اہل بنا لے تاکہ اللہ کی رحمت اس کو وہاں داخل کر دے. اگر وہ یہ سب چاہتا ہے اور ابھی شاید پہلے سٹیپ پر ہے، پہلے سٹیپ، صراط مستقیم از اے ہیوج پاتھ، سبیل اللہ از اے ہیوج پاتھ. ایک انسان سبیل، جس کو آپ سبیل کہتی ہیں، جس کو آپ صراط کہتی ہیں، چلے سبیل کو ذہن میں لے کر آئیں. میں کہہ رہی ہوں ایک روڈ آپ کو سیدھا لے کر جائے گی ٹورڈز حیدرآباد، اور اس کا جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ لیٹ سے ہے 150 کلومیٹرز. اب ایک انسان ہے 100 کلومیٹر پر، ایک ہے 150 کلومیٹر پر، اور ایک ہے 5 کلومیٹر پر. کیا 150 والا صرف سبیل اللہ پر ہوگا حیدرآباد کی طرف اگر وہ ہے، یا 5 کلومیٹر والا بھی حیدرآباد کی طرف ہے؟ وہ بھی ہوگا. تو یہی کیفیت ہے مسلم سے مومن، مومن سے متقی، متقی سے محسن. اپنے آپ کو، اپنی محنتوں کو، اپنے ایمان کو، اپنی جدوجہد کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایس لوگ ہیں صراط مستقیم پر آ گئیں، آپ نے چاہے 2 قدم اٹھائے ہیں، شاید آپ کے صرف 2 عمل صالح ہیں، اور وہ 2 عمل صالح یہ ہیں کہ ابھی آپ نے قرآن کی کلاس میں جانا شروع کیا، لیٹ سے آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، بس 2 عمل صالح. ابھی تو آپ نے اور 50 عمل صالح کرنے ہیں، ابھی آپ نے ان کی ابتدا نہیں کی ہے. لیکن کیا آپ اس راستے پر آ گئیں؟ اب اس راستے پر آ گئیں اور آپ کے راستے میں مشکل آتی ہے. یو ول بی کنسیڈرڈ انڈر دا صراط مستقیم پاتھ. اب جو مشکل آئے گی اس میں خیر ہے، چاہے آپ 5 سٹیپس پر ہیں، چاہے آپ 100 سٹیپ پر ہیں، چاہے آپ 200 سٹیپس پر ہیں. صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو مشکل آتی ہے اس میں مومن کے لیے خیر ہوتی ہے. یہ وہ مومن سوچ سکتا ہے جس کو اللہ کا الحکیم ہونا سمجھ آتا ہے. حکمت علم کے بغیر نہیں آتی، یاد رکھیے گا. ابھی ہم آگے حکیم لقمان کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. حکمت علم کے بغیر نہیں آتی. آپ کو ایک اچھی حکیم بات کرنے کے لیے 1 ٹن علم چاہیے ہوتا ہے. ریشو از ہائی، 1:40. دس از دا ریشو. آپ کے پاس 40% علم ہوگا تو 1% حکمت ہوگی. دس از دا پروپورشن. علم کے بغیر حکمت نہیں آتی. اب یہ بتائیں، سب سے زیادہ علم والا اللہ نہیں ہے کیا؟ بے شک العلیم ہے. تو پھر سب سے بہترین حکمت صرف اس کی ہے. تو مومن کو ایک بات یاد رہتی ہے، میں صراط مستقیم پر چل رہی تھی، مشکل آ گئی، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. مشکل یہ بھی تو ہوتی ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیا یہ مشکل نہیں ہوتی؟ یہ بھی مشکل ہوتی ہے. آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈیسپریٹلی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، حالات ویسے نہیں بن رہے ہیں. اب آپ اپنے آپ کو کانسٹنٹلی بتاتے ہیں اس میں خیر ہے، اس میں رب کی کوئی حکمت ہے، اس کا جو بھی آؤٹ کم آئے گا اگر میں نے صبر کیا اٹ ول بی بیسٹ فار می. ایک حکیم انسان اپنی دنیا کو جنت ایسے بناتا ہے، وہ خالدین فیہا جنات النعیم تو بعد میں آئے گا. آپ کی دنیا کی زندگی جو بہت چھوٹی سی ہے، لمیٹڈ ہے، آپ کو سکون کی شکل میں یہاں پر جنت کا گلمپس دکھائے گی. آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں گی لیکن آپ فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گی. آپ کی زندگی میں پرابلم ہوگی لیکن آپ غصہ نہیں کریں گے. آپ کی زندگی میں کوئی آپ کا اپنا آپ کے لیے آزمائش بن رہا ہوگا لیکن آپ اللہ سے کبھی بدگمان نہیں ہوں گی. آپ کبھی کمزور خود کو نہیں محسوس کریں گے. آپ کا ایمان آپ کو کانفیڈنس دے گا. یہ آپ کے لیے دنیا کا حسنہ ہوگا جو خالدینہ فیہا کا چھوٹا سا گلمپس دکھائے گا جب آپ اللہ کی حکمتوں کو یقین کے ساتھ اپنے دل میں اتار لیں گے. تو جو اللہ کی حکمت کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ نہ صرف اللہ العزیز ہے،
بلکہ اللہ کا میری زندگی پر فل کنٹرول ایسے ہے کہ جو بھی میری زندگی میں حالات ہیں اس میں بہتری کا پہلو وہی نکال سکتا ہے. جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو یہ جو ہمارا اکثر سوال آتا ہے نا کہ یہ نیک لوگوں کے اوپر اتنی مشکلات اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اس علاقے میں تو بہت نمازی لوگ رہتے تھے، بہت نیک لوگ رہتے تھے، مسلم امت رہتی تھی، ڈیزاسٹر کیوں ہٹ کر گیا؟ آپ کو ان سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ڈیزاسٹر کا ہٹ کرنا واز دا ڈیزاسٹر آف دس ورلڈ. دنیا کی ڈیفینیشن میں ڈیزاسٹر تھا، کیا پتا اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ خیر تھی. آپ کی اور میرے لیے اسلام کو اس اینگل سے سمجھنا آپ کی اور میرے لیے دنیا کی حقیقت کو کھول دے گا. ایک انسان آپ کو زندگی میں 20 سال روتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس انسان کا ان 20 سالوں میں رونے کی وجہ سے رب سے تعلق انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے. آپ کی نظر میں کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ دنیا کی نظر میں تو ناکام ہے. ایک ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے ووم میں رکھتی ہے، جیسے ڈیلیور ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. جیسے ڈیلیور ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ جو کمرہ اس نے بنایا تھا اور جو اس نے تیاری کی تھی اس کو اس سب کو بالکل برتنے کا موقع نہیں ملتا ہے. بظاہر ہم کیا کہیں گے، کتنی بڑی مشکل آئی، ہم یہی کہیں گے نا، کتنی بڑی آزمائش آئی، کتنا بڑا غم آ گیا. ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. جس عورت نے 9 مہینے اس بچے کو اپنے ووم میں رکھا، اس کے بعد اس نے اس کی زندگی کو صرف چند سانسوں تک محسوس کیا، پھر اللہ کا امانت سمجھ کے اللہ کے حوالے کر دیا، اس کو غسل کرایا، اس کو کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ کی، اس کی تدفین کی، اس کے لیے خوب دعائیں مانگی کہ اللہ اس کے بہترین حالات تو ہوں گے ہی ہوں گے، میرے لیے بہترین کر. اس عورت کو کہیں سے بھی لوزر عورت نہیں کہا جا سکتا، بیکاز اس کا یہ بچہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے کہے گا اللہ میری ماں کو جنت میں ڈال. یہ تو وہ بچہ ہے جو مکمل بچہ ہے. احادیث کے مطابق ادھورے بچے بھی مس کیریجز ہو جاتے ہیں عورتوں کے، اور بہت مس کیریجز ہوتے ہیں. مس کیریجز میں ادھورے بچے ہوتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادھورے بچے قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں ڈال، اور اللہ ان کی شفاعت قبول کرے گا اگر والدین نے واقعی صبر کیا ہوگا. دنیا کی کامیابیاں الگ، دنیا کی ناکامیاں الگ ہو جائیں گی فار دا بلیور، فار دا پرسن ہو از کمپلیٹلی آؤٹ فرام دین. قرآن آپ کا پرسپیکٹو بدل دیتا ہے، قرآن آپ کو مضبوط کرتا ہے، قرآن آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ کرتا ہے. قرآن آپ کو صرف اور صرف اس محفل میں بٹھا کر پر امید نہیں کرتا، آپ چلتی پھرتی امید کا چراغ بن جاتے ہیں. نہ صرف اپنی ذات، آپ ہر انسان کو امید دلانے والے ہو جاتے ہیں. آپ سے بات کر کے، اور آپ ہر ایک کو لیکچر نہیں دے رہی ہوتی ہیں پر امید رہو، پر امید رہو، پر امید رہو. نہ آپ کے ماتھے پہ سلوگن لکھا ہوتا ہے پر امید رہیے، نہیں. آپ کی گفتگو، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا کسی کے ساتھ نارمل شاید دنیاوی باتیں کرنا لیکن کسی کو اتنی امید دے جائے گا کہ آپ اپنی ذات کو تو فائدہ دیں گی ہی دیں گی، آپ اوروں کو فائدہ دیں گی. دیٹس the definition of a محسن. اور یہی محسن ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا کے لیے جنات النعیم رکھے ہیں. اللہ ہمیں بہترین کیپیسٹی سے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے. اللہ ہمیں زندگی کو صراط مستقیم پر، سبیل اللہ پر گزارنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہماری اولادوں کو بخش دے. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے ہیں اللہ، لیکن جو مشکلات ہیں اس میں ہمیں ایمان کی ثابت قدمی عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ مسلمان امت پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. اللہ ہماری عبادتیں اور روزے قبول فرمائیے. اللہ اس ملک کے، اس معاشرے کے، مسلمان امت کے وہ سب مسلمان جو بھوک اور اس وقت افلاس کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو برکت اور ان کو فراخی رزق عطا فرما. اللہ ہمیں توفیق دے
کہ ہم اپنے رزق میں سے ان تمام اسٹریٹس کی بہترین مدد کر سکیں. اللہ ہمارے رزق کو رزق حلال بنا دے، ہمارا خرچ کرنا حلال بنا دے، ہمارا اس رزق سے فائدہ اٹھانا طیب اور حلال بنا دے. اللہ سب بیٹے بیٹیوں کو بہترین اسپاؤس اور ان کے سسرال عطا فرمائے. اللہ تمام خواتین کو، تمام شوہروں کو ان کے اسپاؤسز کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ اس ٹیم سے یہ محنت قبول فرمائے جو اللہ کے راستے میں صرف اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ یہ محنت کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. آپ کا کویسچن آنسر سیشن ہے، ٹیم آپ کو مائک دے گی، اس پر آپ پوچھے گا. ان کا سوال ہے ان کو اچھی دینی کتابیں چاہیے. کراچی میں کھڈا مارکیٹ میں فیس 5 میں دعویٰ بکس کے نام سے ایک بک شاپ ہے، وہاں کافی اچھی کتابیں ہیں. اور فیس 4 میں بیت السلام مسجد کے پاس دارالسلام وہاں بھی ہے، اور طارق روڈ پر بھی دارالسلام بک سٹور ہے. ان سب جگہوں کے اوپر آپ کو اچھی کتابیں مل جاتی ہیں. آپ وہاں سے بکس اپنے بچوں کے ذہنی شعور کے حساب سے لے لیجیے. ان کا سوال ہے جو لکھا ہوا میرے پاس آیا ہے کہ فلاح اور فوز میں فرق بتا دیں. انشاءاللہ فلاح اور فوز کا فرق آئندہ کہیں پتہ چلے گا، آیت آئے گی تو بتا دوں گی. اتقو، ڈرو، تقوی اختیار کرو، کیا اس کے معنی دونوں طرح سے ہوتے ہیں؟ تقوی اختیار کرنے کا مطلب میں نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکرائب کیا تھا کہ بیسیکلی تقوی اللہ سے محبت کرنے والے اس طرح سے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ ہم کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں، اس لیے وہ اپنے اندر جو ہے اس خوف کو رکھتے ہیں اور اس خوف کی وجہ سے خود کو گناہوں سے بچاتے ہیں. میں نے ان کا سوال ہے کہ رقیہ شریعہ کی امپورٹنس بتا دیں. میں نے رقیہ شریعہ کی امپورٹنس شروع میں بتا دی تھی. پلیز ریگولر کلاسز اٹینڈ کریں، اس طرح سے مشکل ہو جائے گی. In the lesson of zakat, you said there is no need to mention to others when we are giving zakat to them, when zakat is for everyone. Because it's embarrassing to mention that when Allah has already did. There are many people among who accept zakat. I give them. دیکھیں لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے سامنے کون ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی کو بتا کر زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہیں اور اس سے اس انسان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دیکھیں کوئی بھی انسان ہو، اگر مثال کے طور پر ایک کوئی بھیک مانگنے والا ہے اور وہ ریگولر آپ کے گیٹ پر آتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زکوٰۃ کے اہل ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں، ایون دین مجھے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ پیسہ یا زکوٰۃ کے مال کی کوئی چیز رکھتے ہوئے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ میری زکوٰۃ ہے. مجھے نہیں پتا، اگر کسی کا دل چاہتا ہے اس کو بتانے کا تو آپ بتا دیجئے. ادروائز آپ کسی انسان کی حاجت پوری کر رہے ہیں نا، اور آپ بیسیکلی اس انسان کے ہاتھ پر تو رکھ نہیں رہے، آپ تو اللہ کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کا کون سا پیسہ جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے اور کون سا پیسہ آپ کا فرض زکوٰۃ کا ہے. تو بہتر تو یہی لگتا ہے، ایک ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے، سامنے والا کوئی بھی ہے. ایون اگر آپ کرسچنس کی تالیف قلب کی کیٹیگری میں صحابہ کرام کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ تالیف قلب کے لیے انہوں نے زکوٰۃ دی ہے، تو اس کیپیسٹی میں بھی یہ کہہ کر دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو میں زکوٰۃ دے رہی ہوں، تاکہ وہ زکوٰۃ لینے کے لیے مسلمان ہو کل کو، اس کے بعد وہ زکوٰۃ کا مہینہ جائے تو پھر وہ خدا نہ خواستہ اپوسٹیٹ ہو جائے، مرتد ہو جائے. ایک جنرل علماء جس بات کو کہتے ہیں کہ آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جو ادارے زکوٰۃ اور صدقہ لیتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا زکوٰۃ اکاؤنٹ ہے اور یہ ہمارا صدقہ اکاؤنٹ ہے، دین یو ہیو ٹو اسپیسیفائی، بیکاز وہ اسی حساب سے پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ جو کسی بھی این جی او، آپ کسی بھی این پی او، آپ کسی بھی مدرسے، کہیں پر بھی جو زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، تو جب آپ زکوٰۃ کہہ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ اکاؤنٹ میں دیتے ہیں، پھر وہ انہی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اچھی طرح سے سرویلنس، چھانچ پٹک کر لی ہوتی ہے کہ جی ہاں یہ زکوٰۃ ڈیزرونگ ہے. اور جب وہ زکوٰۃ کے علاوہ صدقے میں سے اکاؤنٹ میں سے خرچہ کرتے ہیں تو وہ اب جا کر مثال کے طور پر انٹیریئر میں ٹرک لے کر گئے 1000 بوری آٹے کی، اور انہوں نے وہاں رینڈملی انٹیریئر میں بانٹ دیا. وہاں پر تو ہندو بھی بہت موجود ہیں،
تو وہاں پر تو انہوں نے نہیں پوچھا نا کہ آپ میں سے مسلمان ایک طرف آ جائیں, ہم صرف ان کو آٹا دیں گے. تو جب انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقہ اسپیسیفائی کریں تو وہاں اسپیسیفائی کیجئے. اگر کوئی انڈیویجولی آپ کے گھر پر آ رہا ہے یا آپ کسی کو جا کر دے رہی ہیں, آپ کے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہے جس کو آپ دے رہی ہیں, آپ خاموشی سے ان کے ہاتھ پہ پیسے یا لفافہ رکھ رہی ہیں, there is no need to tell them یہ میری زکوٰۃ ہے. احسان تو نہیں جتا رہے نا ان کے اوپر, یا ان کو خدا نہ خواستہ ڈپرائیو فیلنگز میں تو نہیں لے کر آ رہے. آپ ہی کے رشتہ دار ہیں, سوچیں کیسا محسوس کریں گے کہ ایک وقت یہ بھی ہے کہ اپنے رشتہ دار ان کے آ کر ان کے ہاتھ پر زکوٰۃ رکھ رہے ہیں. تو ایک جس کو آپ کہتی ہیں نا ہیومن ایمپتھی, ایک سمپتی ہوتی ہے, ایک اس سے بڑھ کر کیفیت ہوتی ہے ہیومن ایمپتھی کی, جس میں آپ سامنے والے کے جوتوں میں کھڑا ہو کر سوچتے ہیں. یو ول تھنک بائی اسٹینڈنگ یور سیلف ان دیئر شوز. تو بہتر ہے کہ اگر آپ نہیں بھی کہتی ہیں دیر از نو ہارم ان اٹ, زکوٰۃ آپ کی قبول ہو جائے گی. بس جسٹ میک شیور کہ جس کو دے رہے ہیں وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ زکوٰۃ لے, تاکہ آپ کی زکوٰۃ کی قبولیت ہو جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا کہ ہنسیے گا نہیں, آپ نے کہا کہ پہلے ہی ہنس پڑی میں تو. آپ نے کہا کہ ہسبینڈ حسد یا جیلس ہو سکتے ہیں, آپ وہیں پھنسی ہوئی ہیں ابھی تک. ہاں, بٹ کیونکہ میرے اس میں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے پہلے ہی کہا تھا سب نہیں ہوتے ہیں. ہاں, بٹ اگر ہوتے ہیں تو وہ کس پوائنٹ آف ویو پہ ہوتے ہیں؟ اچھا, تاکہ جو جن کے ہو رہے ہوں وہ الرٹ ہو جائیں یہاں سارے. سائرہ نے کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہسبینڈز بھی اپنی بیوی سے حاسد ہو سکتے ہیں. آپ یہ پوچھ رہی ہیں, ذرا کلیریفائی کر دیں کیسے حاسد ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کی خوبصورتی سے حاسد نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اٹس انڈرسٹوڈ. کوئی دوسری عورت آپ کی خوبصورتی سے ہو سکتی ہے, ہسبینڈ نہیں ہوں گے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر عورت کو فائنینشلی دنیاوی لحاظ سے مضبوط کر دیتے ہیں, اور رزق کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا, وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کبھی اللہ کسی عورت کو فائنینشلی مضبوط کر دیتا ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ہسبینڈ وائف جاب کرتے ہیں, اور ایک وائف جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے ترقی کے قدم بڑھا رہی ہے, اور ہسبینڈ جو ہے وہ اسی پوسٹ پر اسی گریڈ پر کئی سال سے بیٹھا ہوا ہے. تو ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے, شیطان تو بہرحال اس رشتے کو سب سے زیادہ نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس صورتحال میں ان دو سیناریوز میں سے کہیں, یا تو بیوی فائنینشلی اسٹرانگ ہو رہی ہے اور ہسبینڈ تقوی والا نہیں ہے, تقوی والا شوہر کبھی یہ نہیں کرے گا, یا پھر یہ ہے کہ کاروبار دونوں کرتے ہیں, بیوی کا کاروبار بڑھ رہا ہے شوہر کا نہیں بڑھ رہا, بیوی کا کلائنٹیج بڑھ رہا ہے شوہر کا نہیں بڑھ رہا. یا مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, مگر وہ ایک چائلڈش اپروچ ہوتی ہے بعض شوہروں کی, بچے ماں کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو رہے ہیں, اور اس صورت میں والد کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو کیپیسٹی ہے اس میں میرا عزت کا معاملہ یا عزت دلانے کا معاملہ میرے ساتھ کیا نہیں جا رہا ہے. حالانکہ کوئی بھی بیوی, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خدا نہ خواستہ اپنے ہی بچوں کے سامنے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن ایک اس کیپیسٹی میں بھی ہسبینڈ حاسد ہو جاتے ہیں, ناٹ بیکاز دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو اے جیلسی تھنگ, شیطان ان کو اس کیپیسٹی میں لے کر جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ماں کی میں نے آپ کو مثال دی تھی, ماں اصولی طور پر زیادہ تر اپنی اولاد سے جیلس نہیں ہوتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نفلی صدقہ جو ہے وہ تو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں, یعنی جیسے مسلم, ہندو, جی جی, آپ نفلی صدقات کسی کو بھی دے سکتی ہیں, اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. اور جو زکوٰۃ ہے وہ بھی غریب غربا میں دیا جاتا ہے, لیکن اس میں صرف مسلمس کو دینا چاہیے. اب زیادہ تر اسکالرز یہ کہتے ہیں اس لیے کہ اب مسلمانوں میں کیونکہ بہت زیادہ افلاس, غربت اور افلاس بڑھ گئی ہے, تو وہ کہتے ہیں بہتر ہے زکوٰۃ ان کو دیں. اگر آپ کے کرسچن سرونٹ ہیں تو آپ ان کو نفلی صدقہ دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.